السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ یہ آتا رہتا ہے، ہمیشہ عروج نہیں ہوتا۔ آدمی چڑھتے چڑھتے ہمالیہ پہاڑ پر چڑھ گیا تو مجھے تو اترنا پڑے گا بھائی۔ کوئی ایک آدمی فلیٹ میں بیٹھا اور فلیٹ جو ہے وہ بہت اوپر گئی، یہ جو بادشاہوں کی شاہوں کی جو فلیٹ ہوتی ہے وہ پائلٹ کبھی کبھی ہمیں حجوں میں یا حج میں یا سفر میں کہیں ملتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ عام فلیٹ ہے اور یہ بادشاہوں کو جو فلیٹ ہے تم چلاتے ہو بادشاہوں کی امیروں کی، تو کیا فرق ہوتا ہے؟ مجھے لگا یہ انجن جو ہے یہ روز روز کمپنی کے ہوتے ہیں، دوسری کے بھی یہ فلیٹ ہے چلتی رہتی ہے عام طور سے 36,000 فیٹ یا جو ہے 40,000 فیٹ 38,000 فیٹ، وہ فلیٹ ہے ہیوی اوپر چلی جاتی ہے، کافی اوپر جاتی ہے۔ تو میں نے کہا وہ اوپر ہی رہتی ہے کہ نیچے بھی اترتی ہے؟ لکل عروج سوال نیچے آتا ہے، یہ اللہ کا نظام ایک چلتے 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 چلے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی تقدیر بدلتا ہے کہ چلو اب یہ کرو، وہ اس کا کام، یہ آپ پر میرا کام نہیں ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے معاملے پر اپنے حکم پر غالب ہے، اس کا حکم اس کا فیصلہ اس کی قدرت لوگ جانتے نہیں ہیں، لوگ اسے سمجھتے نہیں۔ اس لیے یہ اتار چڑھاؤ خالی ہمارے ہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افریقہ، امریکہ میں نہیں ہے، یہ اتار چڑھاؤ کی ترتیب یہ شروع سے چلی آ رہی ہے، یہ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا، مزاج میں اختلاف جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں صاحب حدیث سے پڑھو، اصل میں آپ کو فرصت نہیں ہے حدیث سے پڑھنے، یہ چونکہ پڑھا لکھا مجمع ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میری کتاب ہے بکھرے موتی جلد 12، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں سارے حالات کا حل میں نے لکھ دیا ہے۔ 136 سبق ہیں قرآن سے، یہ کتاب لکھی سب سے پہلے میں نے حاجی صاحب کو بھیجی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے، یہ افریدی ہے افریدی
آفریدی جو ہے یہ آئے جو ملنے کے لیے. میں نے کہا حاجی صاحب کو سب سے پہلے دیر چھپ کے آ گئی, یہ پڑھو. اب میں تنہائی میں مطالعہ کرو, میں تعلیم کا نہیں کہتا, تنہائی میں آج کوئی مطالعہ کر سکتا ہے. تو یہ اتار چڑھاؤ یہ خالی ہماری میں نہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مزاج میں اختلاف تھا. عبد الرحمن بن عوف, خالد بن ولید, مزاج میں کوئی جوڑ نہیں تھا. خالد بن ولید, حضرت عمر, مزاج میں کوئی جوڑ نہیں تھا. خالد بن ولید, عمار بن یاسر, مزاج میں کوئی جوڑ نہیں تھا. یہ قصے آتے ہیں آگے شکایت کرتے جیسا یہ ہوا یہ ہوا یہ, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصول بتا دیے. ہمیشہ یاد رکھنا قرآن شریف میں اللہ نے طلاق کے مسائل بیان کیے. طلاق کا دوسرے پارے میں پورے مسائل بیان کیے, ویدا طلقتم النساء وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اخیر میں اللہ نے اصول بیان کیا. اللہ نے میرا ترجمہ, میں ترجمہ میں نے کیا ہے, لیکن میں چونکہ وہ جملہ بھول جاتا ہوں میں نے کیا کیا ہے, میں آپ کو خالی ترجمہ پڑھ کے سنا دوں. طلاق کے مسئلے اللہ نے بیان, یہ ترجمہ میں نے کیا ہے, لیکن بڑا سے بات بھول جاتا ہے کہ کیا ترجمہ کیا ہے. اب دیکھو طلاق کے مسائل میں اللہ ایک جملہ کہتے ہیں, وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. حالانکہ میاں جی کی طلاق ہو گئی ہے, خاندان الگ الگ ہو گئے ہیں, لیکن اصول کیا بیان کر رہے ہیں, وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. اس کا ترجمہ کیا ہے جو ہم نے کیا ہے, آپس میں اچھا برتاؤ کرنے میں غفلت مت کرو. یہ ترجمہ میں نے کیا ہے کہ آپس میں اچھا برتاؤ کرنے میں غفلت مت کرو. جدا ہو گئے ہو, برتاؤ اچھا ہونا چاہیے. تو ہمارے بھی آپس میں برتاؤ کرنے میں غفلت نہیں کریں گے, اچھا برتاؤ کریں گے. یہ تو قرآن کے اصول ہے. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. کہ داعی جو ہوتا ہے وہ لڑائی بڑائی والا نہیں ہوگا, لڑائی کرے اور پارٹی بنا لے. ہمارے یہ اصول یاد رکھنا. بہت گہری بات کہتا ہوں, آپ چونکہ بہت پرانے ہوں اور میرے والد کا تعلق رہا ہے مالیگاؤں سے, حضرت جی کا, ہم چونکہ یہاں اس زمین سے ہم جڑے ہوئے ہیں, اس لیے کھل کر بات کرتا ہوں. مزاجوں میں اختلاف یہ فطری, حضرت عائشہ میں تعلیم ہوا نہیں ہوا. حضرت علی جیت گئے, 10,000 صحابہ شہید ہوئے, 10,000 حضرت عائشہ کی طرف آئے. تو صحابہ نے کہا جو حضرت علی کے ساتھ تھے کہ ہم جیت گئے ہیں, یہ سب ہار گئے ہیں, تو ان کو غلام بنو, باندیا بنو. حضرت علی رو دیے, عائشہ کو باندی بناؤ گے, ہم بتاؤ علی نا جو انہوں نے کیا, لیکن ہم وہ تکلیف پہ چلیں گے نہیں. حضرت عائشہ جب قرآن کی یہ آیت پڑھتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, ہچکیاں مار کر روتی, بہت روتی, باندھیاں پوچھتی تھی کمی کیوں روتی ہو تم, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھر میں بیٹھے رہو. تو عائشہ بہت روتی تھی, بہت روتی تھی. پھر کہتی تھی میں یہ آیت پڑھتی ہوں تو میرا وہ سفر بصرہ کوفہ کا یاد آتا ہے کہ میں کیوں, میں حضور جس قرآن میں ہے کہ تم اپنے گھروں میں گڑی رہو, تو میں کیوں کی. صرف حضرت علی نے ایک جملہ کہا حضرت عائشہ, اور کچھ نہیں کہا. ایک تو فیصلہ کیا حضرت علی نے, نہیں یہ غلام اور باندیا نہیں ہے, ہمارے بھائی, ان کے قدم اخلاق والا معاملہ کریں گے, یہ ہمارے بھائی, اور امی عائشہ ہماری ماں ہیں. بصرہ کی, کوفہ کی عورتوں کو حضرت علی نے جمع کیا اور اکرام کے ساتھ حضرت عائشہ کو مدینہ منورہ بھیجا, اکرام کے ساتھ. جب اٹھنے پر سوار ہونے لگی تو حضرت علی نے صرف ایک جملہ کہا کہ امی جان یہ کام آپ کا نہیں تھا, بس. اس کے علاوہ آپ کو تاریخ میں کوئی جملہ نہیں ملے.
اور روتے ہوئے دلیل نے اتنا کہا امی جان یہ کام آپ کا نہیں، تمہارا وہی احترام ہے جو حضور کے زمانے میں تو ماں ہو ہماری بلا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں اچھے برتاؤ کرنے میں غفلت مت کرو. یہ لڑائی لڑائی والا کام نہیں، یہ اخلاق والا کام. سب کے فضائل سب کے لیے دعائیں مانگو. مجھے بتاؤ یہ ہمارے آپس میں جو بھی چیز چلی تو کسی نے اس کے لیے روزے رکھے؟ کسی نے صدقہ کیا؟ کسی نے مکہ مکرمہ جا کر حج عمرہ کہ اللہ ہماری پریشان؟ بعض لوگ ہوتے جنہوں نے کیا تو ان کا صلاۃ الحاجت پڑی. یہ ذہن میں رکھنا کہ اتار چڑھاؤ ہوگا، اور صحابہ کے زمانے میں ہوا. عبد الرحمن بن عوف، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں کے مزاج میں بالکل جوڑ نہیں تھا. عبد الرحمن بن عوف بہت پرانا آدمی، خالد بن ولید نئے آدمی. ہمارے لیے تو پرانے لیکن ان کے ماحول میں وہ نہیں ینگ پارٹی جی سکے. جوش تھا، میں یہ کروں میں یہ کروں میں یہ کروں میں یہ کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتماد کرتے تھے حضرت خالد پر، صدیق اکبر نے بھی اعتماد کیا. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، لیکن چلے. یہ نہیں کہ دعوت کا کام چھوڑ دیا، یہ نہیں کش کرنا چھوڑ دیا، تعلیم بیٹھنا چھوڑ دیا. نہیں، عبد الرحمن بن عوف آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہانپتے کانپتے دوڑتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آ کر کہا حضرت خالد بن ولید ہے نا، یہ مشورہ ہے، مجھے یہ کہتا رہتا ہے، میں کچھ رائے دوں تو اس کے خلاف رائے دیتا ہے، میں کچھ کہوں. ہمارے بھائی عبد الوہاب ایک مرتبہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دم سے آسین ابا بھی بیٹھا، ہمارے ابا بھی بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا. مجھے سلیمان جانچی وغیرہ جو حضرت کے ساتھ رہتے تھے. بھائی عبد الوہاب آئے، آسین کی طرف چاہتے اور انہوں نے آ کر کچھ بات رکھی تو حضرت جی نے آہستہ سے کہا کہ بھائی عبد الوہاب، جیسا آسین تم چڑھاتے ہو ویسے آسین اگر ہم بھی چڑھاوے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ مسئلے کا نہیں، مسئلے کا حل قرآن مجید کو ڈھونڈو. یہ حضرت جی نے کہا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، آج تک تم بھی چڑھاؤ آج تک میں بھی چڑھاؤں. مسئلے کا حل ہمیں اللہ کو پوچھنا پڑے گا. اب اللہ بھی دکھائی دے گا نہیں، ہمیں حضور کو پوچھنا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیں گے نہیں، پھر حدیث میں ڈھونڈنا پڑے گا. اب یہ دیکھو دونوں میں اختلاف ہو رہا ہے. عبد الرحمن بن عوف، خالد بن ولید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر راستے چڑھا رہے حضرت عبد الرحمن بن عوف، بڑا آدمی عبد الرحمن بن عوف، شورا کا آدمی. عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. نبی کسی منافق کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. لیکن نبی کسی منافق کے پیچھے نماز پڑھے نا. ایک مرتبہ غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے، دیر ہو گئی تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ سورج شروع ہونے میں جب قریب جانے وقت قریب ہے کیا کریں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں نہ. تو سب نے مل کر یہ طے کر دیا کہ عبد الرحمن کو امام بنا فجر کا نماز پڑھا دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد اب عبد الرحمن بن عوف نے جو نیت باندھی اللہ اکبر اور سامنے سے پہاڑی سے حضور آ گئے. ابھی پیچھے ہٹنے لگے عبد الرحمن بن عوف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اشارہ کیا اور پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کھڑے ہو. اتنا اونچا مقام تھا عبد الرحمن بن عوف کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صادق الایمان کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ماؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ سے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے خرچے کا کیا ہوگا. تو حضور نے آنکھ کھولی
اور آنکھ کھول کے کہا ایک نازک الایمان آدمی آئے گا جو تمہارا خرچہ پورا کرے گا. عبد الرحمن بن عوف نے خرچہ سارا باغ وغیرہ خریدا یہ کیا وہ کیا. حضرت عائشہ عبد الرحمن بن عوف کا پوتا جب آتا تھا کھیلتا کودتا ماں عائشہ کے دورے میں تو حضرت عائشہ جو ہے سینے سے لگاتی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی روزانہ میں تیرے دادا کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلا. یہ آ کر شکایت کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کو لڑائی کی کہ آپ خالد میرے ساتھ مخالفت کر رہا ہے. ابھی شکایت ہو رہی اتنے میں خالد بن ولید بھی آ گئے. ہاں بھی خالد کیوں آئے تو خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کی شکایت کی. غیبت نہیں سامنے حضور نے سنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہا کہ عبد الرحمن تم خالد کا احترام کرو اور خالد تم عبد الرحمن بن عوف کا احترام کرو. دیکھو یہ اصول بتا رہے کیا رہ گیا بھائی ہو گیا یہ ہوتا ہے. آپ کیا 1 گھنٹہ تو بات کرنی ہے آپ کے یہاں 8:15 بجے کا نماز ہے تو بات کیسے کریں گے. دھیان دوستوں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا بہت اچھی بات کہتے تھے کہ ہمارے والد صاحب فجر کا بیان کرتے تھے. کبھی کبھی وہ سورج طلوع ہو جاتا تھا تو ابا کی اس کے بعد لائٹ رہتی تھی تو ایک آدمی جو کھڑا ہو کر لائٹ بند کر دیتا. مرکز کے بھلائی میں لائٹ میں جلے لائٹ دوسرا آدمی جو آ کر پھر کھول دیتا. تو ابا کہتے تھے کہ ہمارے ہر مسجد کا 2 متولی ہوتے ہیں. ہمارے مرکز کی مسجد کے 7 متولی. پھر کہتے تھے کہ آج جس نے لائٹ بند کی ہے نا کل جو بند کرے گا وہ ابھی ٹرین میں ہے اور پرسوں جو بند کرے گا وہ ٹکٹ لے رہا ہے اور پرسوں جو بند کرے گا وہ پروگرام بنا رہا ہے. یہ ہماری مسجد میں ہوتا رہتا ہے. یہ ابا کہتے تھے. لیکن بات دھیان تو سنو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. یہ بات جو میں نے کی ہے یہ میں نے دہلی کے فیض الہی مرکز میں کی تھی. سارے پرانے جمع ہوئے یہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ایک امانت ہے کہ ہم بداخلاقی نہیں کریں گے. بداخلاقی کی اللہ کی نگاہ سے گر گئی جیسے کہ پرانی کہیں گے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. یہ اصول ہے آپس میں اچھا برتاؤ کرنے میں غفلت مت برتو. وہاں طلب ہو رہی ہے میاں بیوی جدا ہو رہے ہیں خاندان ٹوٹ رہے ہیں لڑائی ہو رہی ہے لڑکی اس طرف شوہر اس طرف لیکن قرآن کہہ رہا ہے اللہ تنسوا الفضل بینکم آپس میں تعلقات کشا کے لیے نہیں. اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں خالد سے کہہ رہے ہیں کہ خالد عبد الرحمن بن عوف کا احترام کرو اس لیے کہ بہت پرانے ہیں یہ بدری ہے تو بدری نہیں ہے. خالد بن ولید بدر میں شریک نہیں ہوئے کہ تو بدری نہیں ہے یہ بدری ہے. تو خالد بن ولید نے کہا میں کب تک احترام کروں یہ مجھے بخشتی ہے نہیں روزانہ مجھ کو چھوٹی ہے کب تک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا عبد الرحمن تم خالد کا احترام کرو اس لیے کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. جوڑ دیا اور یہ جملہ رکھنا ہے لکل عروج انسمان. آپ کو اطمینان ہوگا ہمالیہ پہاڑ پر چڑھ جاؤ گے تو نیچے تو اترنا پڑا تو اللہ کا کام ہے. یہ کبھی میں سوچ رہا ہے کہ ہم دعوت کے کام کی حفاظت کر رہے ہیں. بھائی اپنی حفاظت کرو دعوت کے کام کی حفاظت تو اللہ کرے. آپ کو مجھے آپ کو کوئی ٹھیکہ نہیں دعوت کے کام کی حفاظت کرو وہ تو اللہ کرے گا. اپنی حفاظت کرو کہ میں صحیح چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا. اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری عمر میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ دینی کام میں آ کر کوئی بگڑا وہ کہیں پر بھی سدھرے گا نہیں. تبلیغ میں آ کر کوئی بگڑ گیا وہ کہیں نہیں سدھرے گا. مدرسے میں کوئی بگڑ گیا وہ کہیں نہیں سدھرے گا.
مکہ مدینہ جا کے بگڑ گیا وہ کہاں سدھرے گا؟ اس میں ہمیں کام کی حفاظت اپنی حفاظت کو چلنا ہے، لیکن چونکہ کام ہے، کام کرنا ہے، اس سے اپنا نہج، اپنا جو نہج ہے بڑوں کو نہج کے اعتبار سے لکیر کے فیصلے بند کر کام کرتے رہیں گے، لڑائی کر کے لڑائی میں کرے گا ہم خاموش رہیں گے، یہ اصول ہے۔ وہی اگر جو ہے گالی بھی دے گا تو برا بھلا بھی کہے گا ہم خاموش رہیں گے، جواب نہیں دیں گے کہ جب آپ جو غیبت کرو، یہ ترتیب نہیں ہوتی کام کی، اخلاق ہوتی۔ مکہ مکرمہ میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا سارا، گانا بہت اچھا گاتی تھی، حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری مسلم میں اس کے قصے الگ الگ جملوں میں الگ الگ ٹکڑوں میں ملتے ہیں۔ سورہ ممتحنہ جو اتری ہے وہ سارا کے بارے میں اتری ہے، اس سے گڑبڑ کی تھی کچھ لمبے قصے ہیں، ان قصے میں نہیں جاتا۔ تو آواز اللہ نے سیکھی تھی، مشرکہ تھی، کافرہ تھی، گانا گاتی تھی۔ زمانے جاہلیت میں صحابہ جو ہے وہ بھی جاتے تھے سننے کے لیے، ٹپ بھی دیتے تھے، ٹپ دیتے تھے اور کا یہ پیسہ لے، ایک دینار کھینچتے دیتے۔ حضرت عمر، حاتب بن بلتعہ، اور حاتب بن بلتعہ سے تو خاص جوڑ تھا، حاتب بن ابی بلتعہ یہ یمن کے تھے، جیسے سلمان فارس کے تھے، جیسے بلال حبشہ کے تھے، ان کا کوئی رشتہ دار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں نہیں تھا۔ حاتب بن بلتعہ کا کوئی رشتہ دار مکہ میں نہیں، کتنی رشتہ داری کہ مکہ کی کسی لڑکی سے شادی کرنی ہوئی ہے وہ رشتہ ہے، یا اس سے بچے پیدا ہوئے وہ رشتہ ہے، لیکن جیسے بھائی ہوتا ہے، بہن ہوتی ہے، چچا ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، خاندان ہوتا ہے، وہ نہیں۔ یہ حاتب بن بلتعہ ویسے نہیں تھے، تعلقات تھے زمانے جاہلیت سے۔ اب یہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر بھی آواز پڑتی تھی، اس لیے کہ کعبہ کے قریب نہیں اس کا ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ رات کو جو ہے وہ اس زمانے میں مسجد تو شیشے کو ہوتی نہیں تھی، لیکن تبلے ببلے ہوتے تھے اور وہ گاتی تھی۔ کبھی کبھار پوچھتے تھے وہ کیا ہے، کون ہے، نبوت ملنے سے پہلے آواز سے کٹی۔ مکہ بدر کا قصہ ہو گیا، اچھا سب جانتے تھے کہ یہ سارا ہے، اس کی آواز معروف تھی حجاز میں، جیسے بعض گویے ہوتے ہیں ان کی آواز کو لوگ پسند کرتے ہیں، بعض قرآن ہوتے ہیں قاری قرآن پڑھنے والے، تو ان کی آوازیں جو ہے مزمار میں مزامیر داؤد علیہ السلام کی جو آواز میں اللہ نے کشش رکھی ہے، وہی کشش لوگوں کی آوازوں میں اللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی تقسیم کر دیتا ہے۔ داؤد علیہ السلام جو ہے زبور پڑھتے تھے جب دریا کے کنارے پر، تو مچھلیاں آ کر جو ہے کھڑے ہو کو سنتی، فرشتے جو ہے وہ بھی سنتے، سانپ سمندر سانپ جو ہے جنگل میں سہ جاتے تھے اور کھڑے ہوئے تو سنتے رہتے تھے زبور خاموشی کے ساتھ۔ سمندر کا پانی جو لہریں اڑتی ہیں وہ لہریں ٹھہر جاتی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کی آواز میں اللہ نے کشش دی، یہی کشش اللہ نے عبید کے کاٹ کو دی تھی، یہی کشش اللہ نے موسیٰ عشری کو دی تھی، یہی کشش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں تھی۔ ایک کشش اللہ کی طرف سے اتاری جاتی ہے، اس کی آواز میں کشش تھی اور تھی اور آواز میں کشش۔ یہ بدر کے قصے کے بعد فتح مکہ سے پہلے اچانک مدینہ منورہ آ گئی، جب وہ گڑبڑ لڑکی ہے کہ اچھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں ماؤں نے کہا، چونکہ مائیں بھی تو بچپن میں سنتی تھی نا، لڑکیاں سنتی ہیں جیسے ابھی اسلام ملا نہیں ہے، اسلام آیا نہیں ہے، کچھ زمانے جاہلیت میں کان لاوت بھی پڑتی۔ حضرت وہ سارا آئی ہے، آپ نے فرمایا کون سارا؟ وہ گانے والی مکہ والی۔ اچھا کہاں مدینہ ہے؟ ہاں مدینہ کی۔ خدا خیر کرے کیوں آئی؟ کیونکہ یہ تو پتا نہیں، لیکن عورتوں میں چرچے ہیں وہ آئی۔ دائی کبھی بد اخلاق نہیں ہو، اخلاق زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے،
یہ لاکھوں نفلوں پر بھاری ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں نفلوں پر بھاری ہے، اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ لاکھوں گناہوں پر بھاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی، تعقیب کرو، مدینہ منورہ میں لوگوں میں چرچے ہوئے، ارے کچھ سنا وہ سارا آئیے وہ سارا آئیے۔ اتنے میں دوسرے دن یہی سارا اپنا برقع اس زمانے کا جو بھی ہوتا تھا چادر بادر یہ سب لاؤ لپیٹ کر کے حضور کی مجلس میں ہی آ گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئی تو اس کے ساتھ دوسری اور سے بھی آ گئی، اور حضور بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آ کر جو ہے کھڑی ہو گئی سامنے۔ حضور نے دیکھا تو حضور نے بلا چیخ دی، صحابہ بھی تھے، صحابہ کو مسکرائے تو صحابہ مسکرائے کہ آئیے اللہ خیر کرے کیا کہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھری مجلس میں اگر کوئی آتا ہے تو فلاں آتا ہے تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیا بولے گا۔ جیسے ایمن جب بھری مجلس میں آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دیکھ لیا آگے سے آ رہی ایمن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایمن کچھ بولنا مت، بیٹھ جا، بولنا مت، سلام وہ کہتے ہیں سلام کر تو سلام بھی مت کرنا، حضور منع کرتے سلام بھی مت کرنا، تو بیٹھ جا۔ ایمن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے، سلام کرنا چاہتی تھی، زبان میں لکنت تھی تو وہ بیچارے برابر بول نہیں پاتی تھی ایمن، تو کہتی تھی سلام لا علیکم، یہ تو بددعا ہو گئی، تو انہوں نے کہتے تھے بس تو بولی بس لے لیا۔ اچھا دیکھتے تھے حضور آگے سے تو حضور خود کہتے تھے وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ تو صحابہ کبھی کبھی مسکراتے تھے، قبول صورت نہیں تھی، قبول صورت صحیح نہیں، کسی کو بدصورت مت کہنا، بدصورت کہنا یہ مناسب نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم، کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی، تو اللہ جس اچھا کہے ہم اسے بدصورت کہیں، سب کی صورتیں اچھی ہیں، اتنا کہہ سکتا ہے کہ جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے، جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے، وہ قبول صورت نہیں ہے، ٹھیک ہے اتنا کیا کر جائے۔ تو ایمن اس قسم کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بس خود بول سکتے ہیں، تو صحابہ ہنستے تھے، صاحب فرماتے تھے سنو اس کی شکل و صورت جو ہے وہ تمہارے سامنے ہے، اس کا بڑھاپا جو ہے تمہارے سامنے ہے، اور میں منع کر رہا ہوں، تمہیں ہنسی آ رہی ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہے، لیکن اس کی فضیلت کو سنو، جنت میں چلتے پھرتے میں نے اس کو دیکھا، لکڑی لے کر آتی تھی، پردہ پردہ کرتی نہیں تھی، بہت معمر عورت تھی، انہوں نے اپنا ڈال دیا جیسے خبشیں نہیں ہوتی ہے، اور کبھی پیالے میں پانی دودھ لے کر آتی، اور پھر جو ہے سارے صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے، مدینہ منورہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سب بیٹھے ہیں، اور وہ آتی حضور کی خدمت میں اور آج کہتی محمد یہ پی لو، رسول اللہ بھی کہتی تھی محمد یہ پی لو، پیار میں محمد کہتی، آپ کہتے مجھے اس کی حاجت نہیں پینا پڑے میں تمہاری ماں ہوں، بچپن میں حضور کو پالا تھا، جب حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا تھا تو یہی جو ہے ایمن سفر میں ساتھ تھی، اب حضور کا کیا ہو گئے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا ابا میں انتقال ہو گیا، 5 سال کی عمر تھی حضور، تو حضور جو رونے لگے مجھے میری ماں کے ساتھ بیٹا ہو، تو یہی ایمن تھی جنہوں نے حضور کو ان کے اماں کی قبر سے نکالا اور اپنے سینے سے لگا، محمد تمہاری والدہ کا تو انتقال ہو گیا،
تمہاری ماں کا تو انتقال ہو گیا، لیکن میری ماں کے ساتھ دوں گا، حضور ضد کر دیں میری، اور اپنے سینے سے لگایا اور بہت خدمت کی حضور کی، جیسے ایک غم زدہ بچے کی کوئی ایک عورت خدمت کرتی ہے، یہ ام ایمن۔ جب مکہ مکرمہ تنعیم پر پہنچے، یہ قافلہ پہنچا، تو عبد المطلب جو ہے وہ حضور کے اکرام میں، حضور کے والدہ کے استقبال میں تنعیم تک پہنچی، تنعیم تک۔ اب وہاں جا کے دیکھا کہ جو جتنے قافلوں کو میں نے مدینے بھیجا تھا سب ہیں، لیکن آمنہ نہیں ہے، محمد بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب نے اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا، ہوتا ہے اور تعلق بھی ہے۔ اور وہ پوچھا بھائی سارے قافلے میں آمنہ کہاں ہے؟ سب خاموش۔ تو یہ ام ایمن نے کہا کہ آمنہ کا تو انتقال ہو گیا اور ہم نے انہیں افواہ میں دفن کیا ہے۔ تو عبد المطلب کو پتا چلا۔ عبد المطلب جو ہے اس قافلے کے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت آمنہ کے لیے مستقل کمرے کی صفائی کروائی، مکہ میں گدا نیا لگوایا، صاف صفائی کروائی، اس زمانے کے اعتبار سے جو رنگ روغن ہوتا تھا وہ رنگ روغن کروایا عبد المطلب نے۔ پھر جب وہاں آئے حرم کے قریب وہ کمرے میں، اب کمرے میں رہنے والا کوئی نہیں، ماں کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ تو عبد المطلب نے جو ہے مشورہ کیا سب گھر والوں سے کہ اس بچے کی کفالت کون کرے گا۔ تو میں ام ایمن کا سمجھا رہا ہوں تھوڑا سا پس منظر کہ گھر والوں کون کرے گا، تو سارے چچاؤں نے کہا ہم کریں گے ہم کریں گے۔ عبد المطلب نے کہا نا ایک بتاؤ، تو ابو طالب نے کہا میرے کو، لیکن مجھے ایک عورت کی ضرورت پڑے گی اس لیے کہ بچہ ہے۔ تو عبد المطلب نے یہ ام ایمن کو طے کیا۔ تو یہ ام ایمن جو ہے آخر تک حضور کا یعنی حضور کو یعنی حضور کا نبوت کی ملنا یہ بھی ام ایمن نے دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عروج ہوا وہ بھی ام ایمن نے دیکھا سارا، اور بڑی لمبی تھی ام ایمن، یہ ام ایمن۔ تو ام ایمن کہتے تھے محمد میں تمہاری ماں ہوں، تو حضور قبلہ کہتے تھے مجھے ام ایمن سے میری ماں والا پیار ملتا ہے، کہ مجھے ام ایمن سے ماں والا پیار ملتا ہے۔ تو میں سارا والا قصہ سنا رہا تھا کہ یہ جب بات حضور نے پوچھا کہ کیوں آئی ہو تم، بد اخلاقی نہیں، دیکھو یہ ہمارے حالات چل رہے ہیں اس میں کوئی بد اخلاقی نہیں، کوئی بھی بات نہیں، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، ولا تنسوا الفضل بینکم، آپس کے جو ہمارے معاملات ہیں اس کو اچھا برتاؤ کرنے میں غفلت مت برتو، یہ آسمانوں سے کہا جا رہا ہے۔ جانے والی عورت ہے، مشرکہ ہے، فرمایا کیوں آئی، تو خاموش رہی، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ کو جواب نہیں دے رہی۔ آپ نے فرمایا ہجرت کر کے آئی ہو یا کرنا، مسلمان ہو کے آئی ہو یا کرنا، تو کیوں آئی ہو؟ تو سارا نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، اور جتنے میرے ہاتھ تھے جو مجھے پیسہ دیتے تھے میں گاتی تھی، پیسہ دیتے تھے میری بھی ہمت افزائی ہوتی تھی، واہ واہ کرتے تھے، میں گانا گاتی تھی تو کہتے تھے کہ آؤ اہلن سہلن اہلن سہلن اہلن سہلن، تو مجھے ذرا جو چاہتا تھا۔ اب وہ تو سب پر آ گئے، ابو جہل بدر میں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، اور جو بچے پوچھے تھے وہ تمہارے پاس آ گئے، صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جو بچے کچھ نہیں بیٹھے ہیں تمہارے سامنے، یہ میرے کا شکر ہے، اب کھانا وانا کچھ نہیں، میں مدد لینے آئی ہوں۔ تو اس نے کیا جواب دیا، آج یہاں سے کہ آپ کوئی خیال نہیں کریں گے ہم۔ اس نے کہا کہ ضرور 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 میں تیری مدد کروں گا، اور میں مسلمانوں پر پہنچنے جا رہا ہوں، مسلمانوں پر اپنے خاندان والوں سے کہا، اپنے آل عبد المطلب
یہ کہا کہ تم جو ہے اس کے لیے کچھ چیزیں جمع کرو. کسی نے جو ہے کھجورے دی, کسی نے جو دیے, کسی نے رسی دی, کسی نے کپڑا دیا, کسی نے کچھ دیا اور جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا سارا کو بچا. پھر وہ حاضر میں بلتا ہے کہ خط لے کے جا رہی تھی, تعلق تھا حاضر میں بلتا ہے اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون. لیکن حضور نے اخلاق برتے, سازش سے چوک ہو رہی ہے, حضور اخلاق برت رہے. جب سارا نکلنے لگی مسجد نبوی سے تو حاتم بن بلتع نے کان میں کہا کہ سارا تو مجھے پہچان کی ہے, میں ذرا آ کر ملتا ہوں, بہت ارجنٹ کام ہے تیرا. یہ تو صحابی تھے حاتم بن بلتع. یہاں کسی کو پتا نہیں, یہ پرانا یارانہ تھا, زمانے کیفیت تھا, کہاں ٹھہری ہے تمہیں فلاں جگہ ٹھہری سمجھانا. وہاں جا کر حاتم بن بلتع نے ایک خط لکھا بیٹھ کر اور سارا کو دے دیا, تو جا رہی ہے مکہ, تجھے کچھ نہیں کرنا, یہ خط جو ہے مکہ کے جو بڑے بڑے چودھری ہیں ان کو دے دیا. اور اس خط میں کیا لکھا تھا؟ مدینہ والوں کا راز لکھا. فتح مکہ کی ترتیبیں چل رہی تھی, حاتم بن بلتع کے دل میں یہ بات آئی کہ مکہ مکرمہ میں میرا کوئی رشتے دار تو ہے نہیں, میرے بیوی بچے ہیں, میں جو ہے تھوڑا سا مکہ والوں کو خبر دے دوں کہ دیکھو اب مکہ کی خیر نہیں ہے, اب تمہاری خیر نہیں ہے, تو فتح مکہ کے لیے آ رہے ہیں, میں بھی آ رہا ہوں, تو میں تمہیں چوکنا کر رہا ہوں, چوکنا رہنا, اور پھر جو ہے ذرا میری بیوی بچے بھی وہاں ہے, ذرا ان کا بھی خیال رکھنا. یعنی اپنی بیوی بچوں کے سستے کے لیے وہ چودھریوں کو ہموار کیا اور خود چپ کے زخم سارا کو دے دیا, دے دینا. اور کچھ کھجورے بھی دے دی, لے کھجورے بھی دے دی, درہم دینار بھی دے دیے, اور یہ یہاں سے ٹھاٹ کے تک روانہ بھی ہوگی. یہاں کسی کو پتہ نہیں. جب وہ روانہ ہوئی حضرت جبریل آئے اور جبریل نے کہا کہ حضرت وہ تمہارا راز جو ہے سارا مکہ جا رہا ہے. کون تھا نا وہ عورت آئی تھی نا, وہ لے کے جا رہی ہے خط, جلدی سے بھیجو اور وہ خط نکلواؤ. تو حضور نے صحابہ کو جمع کیا, الصلاۃ جامعہ, الصلاۃ جامعہ, یہ اعلان ہوتا تھا. جب بھی جمع کرنا ہوتا تھا تو وہ ہوتا تھا الصلاۃ جامعہ, الصلاۃ جامعہ, آ جاؤ سب آگے. آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ سارا جو آئی تھی اور جا رہی ہے خط لے کر, اب کون تیار ہے جلدی سے پیچھا کرے اور خط لے کر آئے. حضرت علی نے کہا نہیں, جماعت ہے. دوسرے صاحب نے کہا نہیں, 3 آدمی بھی جماعت کری, نہ جاؤ. گھوڑا دوڑائے وہ عورت, یہ جوان مرد, اور ایک درخت کے نیچے پکڑ لیا خط لاؤ. انسان کے مزاج میں ہیرا پھیری ہوتی. حدیث شریف میں آتا ہے حشر کے میدان میں بھی ہیرا پھیری کرے گا. اللہ پوچھیں گے تم نے بولا کیا تھا؟ نہیں میں نے نہیں کیا تھا, میں نے نہیں کیا تھا. ہیرا پھیری وہاں بھی کرے گا. حضور حضرت کہ یہ ہیرا پھیری وہاں بھی نہیں چھوڑے گا اللہ کے سامنے. تو تبلیغ میں ہیرا پھیری کیسے چھوڑے گا آدمی؟ نماز میں ہیرا پھیری کیسے چھوڑے گا؟ وہ تو اللہ کے سامنے بھی ہیرا پھیری نہیں چھوڑے گا. یہ تو صحیح حدیث ہے, تم تو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو. حشر کے میدان میں بھی ہیرا پھیری کرے گا اللہ کے سامنے. اللہ کہیں گے تو نہیں کیا تھا, نہیں اللہ بھائی یہ وہ اللہ سے لڑنے حجت بازی کرے گا, میں نے کیا ہی نہیں ہے بولا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چلو ایک کام کرو, تمہاری دکان پر ہم مہر لگا لیتے ہیں. اب جہاں سے تم نے گناہ کیا ہے, جون سے زمین پر, جون سے کمرے میں تم نے گناہ کیا ہے, وہ کمرے کو بلایا جائے گا, وہ زمین کو بلایا جائے گا. جو میری تحجد ہمارا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم, بال اس کے خلاف گواہی دے گا, بال. اللہ کہیں گے اب تب بھی ہیرا پھیری کرے گا, وہ اپنے بدن سے کہے گا تو نے میرے خلاف کیوں گواہی دی, اقرار نہیں کرے گا. ہیرا پھیری کا مثال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہاں بھی ہیرا پھیری کرے گا.
مشکات کی حدیث ہے. تو وہ سارا جو بھی اسی کی ہیرا پھیری شروع کر دی. نہیں میرے پاس نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. حضرت علی نے کہا کہ دیکھو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہے، تمہارے پاس خط ہے، آپ خط دے دو. مطلب کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمیں کو اگلا قدم اٹھانا پڑے. خط ہمیں دے دو، بس ہم خط چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. یہ نہیں کہ تمہیں لے کر مدینہ جائیں گے، جیل میں ڈالیں گے، نہیں. تم جاؤ آزادی کے ساتھ، حضور نے دیا ہے مال، تم جاؤ، ہمیں خط دے. وہ سمجھ گئی کہ ان کو پتا ہے میرے پاس خط ہے. تو اس نے کہا اچھا میں خط دوں گی لیکن اس شرط پر کہ تم ذرا چہرہ اس طرف کرو کہ میں اپنی خاص جگہ سے وہ خط نکال کر دوں. بس علی نے کہا چہرہ یوں کرے اور کو بھاگ جاوے تو تیرے پیچھے پیچھے دوڑیں گے ہم. تیری اٹھنی ہم کو دے دے، تیرا مال ہم کو دے دے، سب قبضہ کرتے ہیں. اس طرف چہرہ کر کے ہم کھڑے رہتے ہیں. تو جو ہے دلی سے ہمیں خط دے. تو اس نے چولی میں سے یا کہیں سے الگ الگ روایتیں وہ کا ٹکڑا نکالا. لو اب سبھی خوش ہو گئے. ایک صحابی نے کہا تو پڑھو، کبھی ایسا نہ ہو کہ اور چیز دے رہی ہو. سمجھ گیا ہمارے کمال ایسا ارے پڑھو کیا ہے اس میں، وہی چیز ہے جو مطلوب ہے. کبھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں بھی ایرا دے رہی ہو. تو پڑھا حاجب نے بنتا یہ سارا مضمون سمجھ گیا. ہاں جی اتنا بڑا قصور ہو رہا ہے آدمی سے، اتنا بڑا قصور کہ سارے مسلمانوں کے خلاف ایک ہمارے فتح مکہ کی جو مہم چل رہی ہے اس کی خبر مدینہ منورہ دے رہا، مکہ مکرمہ دے رہا ہے. اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ خط لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز پڑھانے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے. حاضر کیا ہوا؟ خط لائے. کہاں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھ نہیں سکتے تھے، پڑھ کر سنا ہے. اوہو اتنی بڑی بات لکھ دی حاجب نے. بلاؤ حاجب کو. حضرت عمر دائیں طرف، ابو بکر بائیں طرف، حضرت علی فلاں 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 سارے شورا والے جو ہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں. شورا کی جماعت کیسا بیٹھے ہوئے ہیں. اور حاجب نے بلتاؤ کو بلایا. حاجب تم نے مکہ والوں کو خط لکھا ہے. تو انہوں نے کوئی ہیرا پھیری نہیں. ہاں ہاں حضرت لکھا ہے. کیا لکھا ہے اس میں؟ تو انہوں نے بھی صحیح بات تھی، پتا نہیں کیا میرے مکہ میں کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں. میری بیوی بچے ہیں، بیوی ہے، جوان ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ یہاں آ نہیں سکے. اب یہ کیا مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، دوا غزوہ ہوگا، جہاد ہوگا، کہیں میری بیوی بچے مر نہیں جانے. اس کے لیے میں نے جو مکہ کے چودھریوں کو لکھ دیا بھائی تم اپنی بھی حفاظت کرنا اور میری بیوی بچوں کی بھی حفاظت کرنا. فوراً اقرا، کوئی ایرا پھیری نہیں. حضرت عمر نے کہا کہ حضرت مجھے حکم کرے میں اسے قتل کروں. آپ نے اور میں ٹھہرو. حضرت پوچھتے ہیں کہ کیا ہوئے؟ پھر دوسری مرتبہ حضرت عمر نے کہا حضرت مجھے حکم میں اسے قتل کروں. اور حاجب نے بولتا ہے جو ہے وہ کام رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں. تیسری مرتبہ کہا حضرت مجھے حکم کرے میں اسے قتل کروں اسے، اس نے اتنا بڑا جرم کیا. حضرت نے فرمایا لا 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 یا عمر، عمر یہ بات نہیں، یہ بدری ہے. بدر والوں کے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے. لڑائی پر بات نہیں کی، لڑائی پر بات جا رہی. ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہم بد اخلاقی پر نہیں آئیں گے. پورا مجمع کو میں کہتا ہوں بہت اونچے اخلاق کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ہمارا جو کام ہے وہ یکسوئی کے قدم کریں. کوئی لڑائی بڑائی نہیں. مسجد چلی گئی کوئی حرج کی بات نہیں، ساتھ چلا گیا کوئی حرج کی بات نہیں. ہمارا تعلق تو کام ہے. اس کام کا تعلق بھی مسجد سے نہیں. مکہ مکرمہ میں کہاں مسجد، فراز میں کام شروع ہوا کہاں مسجد. ہیرا پھیری سے بچو. ہیرا پھیری دعوت کے کام میں نہیں، ہر کام میں چالاکی اللہ کو پسند نہیں.
اللہ کو مخلص بندہ بندی پسند ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کی چیزوں کو اللہ قبول کرتا ہے. اخلاق پر مشرکین کے ساتھ ابو سفیان کہہ رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، حضرت میں تو مسلمان ہو جاؤں گا لیکن تھوڑا میں بڑا ہوں، تھوڑا میرا اکرام کرو تھوڑا. آپ نے اعلان کیا من دخل دار ابی سفیان فهو آمین، ابو سفیان کے گھر میں جو آ گیا اسے امن. ابو سفیان نے کان میں آ کر کہا کہ حضرت میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے، میں بڑے سیٹھی کا گھر کا اعلان کروں. آپ نے فرمایا سیٹھیا مکہ میں کون ہے؟ یہ کہا حکیم ابن حزام، یہ بہت بڑے سیٹھی تھے، بہت بیواؤں کے مکان بنا کے. حکیم ابن حزام انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، یہ کہا تھا کہ حضرت زمانے جب مسلمان ہوئے حکیم ابن حزام تو انہوں نے سوال کیا تھا حضور سے کہ حضرت میں مسلمان ہو گیا تو میرے گناہ معاف ہو گئے. آپ نے فرمایا تیرے گناہ معاف ہو گئے. تو کہا حضرت ایک سوال کا جواب دیجیے کہ زمانے کے حدیث میں نے نیکیاں کی ہیں، بہت بیواؤں کے مکان بنائے ہیں، یتیموں کی خیر خبر دی ہے، ان نیکیوں کا کیا. تو آپ نے جواب دیا یا حکیم انت اسلمت علی ما اسلفت، جتنی نیکیاں ہیں وہ تیرے کھاتے میں باقی رہی. ایک فلم میں کام کرنے والی لڑکی مسلمان ہوئی تھی، میں نے فکر موسی میں سوال جواب لکھا ہے، فلم میں کام کرنے والی لڑکی. تو اس نے کہا کہ والدہ مسلمان ہو گئی، گناہ تو معاف ہو گئے، لیکن میں نے بہت کام کیے ہیں لوگوں کے. ایکٹر تھی، میں جو سب کے کام کرتی تھی، اس جگہ مسلمان کا فون آ گئے، اس کا فون آ گئے. اب وہ میری نیکیوں کا کیا، میں نے تو بہت نیکیاں کی ہیں، بھلے کام کیے. میں جب شوٹنگ کر کے آتی تھی تو ماہین کی درگاہ، پتہ نہیں کوئی درگاہ ہے وہاں، تو وہاں جو فتو لوگ بیٹھے رہتے تھے تو میں دکانداروں سے کہتی تھی سارے بندروں کو کھانا کھلا دو. کتنے پیسے ہوئے؟ وہ کہتا تھا 5,000 ہوا، کوئی کہتا تھا 10,000 ہوا، وہ جیب میں سے نکال کے دے دی. یہ میرا معمول تھا. اب وہ نیکیوں کا کیا تو میں نے حکیم ابن حزام کا قصہ سنا ہے. اسلام اتنی بڑی چیز ہے کہ مشرک مسلمان ہوتا ہے تو گناہ کا معاف، جو شرک کی حالت میں نیکیاں کی تھی وہ نیکیاں بھی اسلام کے کھاتے میں آ جائے. اسلم تعالی ما اسلمت من خیر، یہ حکیم ابن حزام کو حضور نے کہا. تو حضور نے اعلان کیا من دخل دار حکیم ابن حزام فهو آمین. جب اخلاق برت رہے غیروں کے ساتھ، یہ تو ہمارے بھائی ہیں سب. ابو سفیان نے کہا حکیم ابن حزام کے گھر بھی کتنے آئیں گے، حضرت آپ بہت بڑے ہیں، ذرا اونچا اعلان کریں. تو آپ نے کہا من اغلق بابہ فهو آمین، اپنا گھر کا دروازہ خالی بند کر لو، امن جاؤ. ابو سفیان نے کہا اگر گھر کا دروازہ تو بند کرے گا جو گھر میں ہوگا، لیکن باہر سے کوئی آ رہا ہوگا تو باہر سے کوئی آ رہا ہوگا، گھر میں پہنچتے پہنچتے کسی نے قتل کر دیا تو آپ نے فرمایا من دخل المسجد الحرام فهو آمین، جب مسجد حرام میں آ گیا اسے امن. ابو سفیان نے کہا کہ مسجد حرام پہنچتے پہنچتے کسی کو کوئی مار دے گا. تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنا ہتھیار ڈال دے اس کو امن، ایسے تلوار ڈال دو کوئی مارے گا. جب یہ اخلاق کی تقریر نہیں کی ہے. عبداللہ عمر ابن عبدالعزیز کہا کرتے تھے تقوی کی تقریر کرنے والے لوگ بہت ملیں گے، اخلاق کی تقریر کرنے والے لوگ بہت ملیں گے، لیکن اخلاق برتنے والے لوگ کم ملیں گے. سب اخلاق برتے رہے انشاءاللہ. بہت اچھی، بڑا اچھی نام لینے کے بعد. اور یہ بھی مت کہو تو تم غلطی بولو، یہ بھی نہیں کہنا، ہمیں کہنے تو کوئی حق نہیں. ٹھیک ہے کہ کوئی پسند ہے یہ کرے، جس کی پسند ہے یہ کرے. دیکھو تبلیغ جو ہوتی ہے نا مذہب کی ہوتی ہے، مشرب کی نہیں ہوتی. مذہب کی تبلیغ ہوتی ہے، مذہب کی نہیں. تو آدمی بن جا، تو شافعی بن جا، تو حنبلی بن جا، تو خانقاہ والا بن جا، تو جو امارات والا بن جا، تو شورا والا بن جا. مذہب کی تبلیغ ہوتی ہے، مذہب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کچھ کرنا ہے. لیکن ہم تو کریں گے ہماری وہی ترتیب جو ہماری پرانی ترتیب ہے، لکیر غلط. یہ جملہ یاد رکھنا کہ کوئی انتشار والی بات نہیں. اگر کوئی انتشار کرے گا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. یہ قرآن بتا رہا ہوں، حدیث نہیں کہہ رہا
حدیث میں تو آپ لوگ فوراً فتویٰ دے دیتے ہو کہ موضوع ہے، ضعیف ہے. قرآن بتا دو بھائی، حدیث مطابق کیا دیتا ہے موضوع ہے، ضعیف آج تو نہیں چل رہا. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جو لوگ مومنین کے اندر کوئی برائی کو پھیلاتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، باتوں کے ذریعے بری باتیں، لڑائی کی باتیں، ٹینشن کی باتیں پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور مرنے کے بعد کی بھی سزا ہے. اخلاق، ہاں دل میں ایک چیز آتی ہے، یہ بتاؤں، دل میں ایک چیز جب گڑ جاتی ہے جلدی نکلتی نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے. لیکن اونچے سے اونچا آدمی ہوگا، حضرت عمر اونچے سے اونچا آدمی روتے تھے، کیا کہتے تھے؟ لا لیا والا اے اللہ میری نیکیوں پر مجھے نیکی کا بدلہ نہ ملے تو حرج کی بات نہیں، میرے گناہوں پر پکڑ بنتا ہے. ماں عائشہ قصہ سنا تھی، اس کے عائشہ کا قصہ بہت زیادہ بڑا ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں جب اس کے عائشہ کی حدیث آتی تھی تو وہ روتے تھے. میں مختصر سنوں، میں ایسا کہتی ہے کہ میری محمد کی بات چلی پورے مدینہ میں، آسمان خاموش، قرآن نازل ہوتا تھا، یہ تو قرآن نازل نہیں ہو رہا ہے، لیکن میرے بارے میں سب خاموش. میں بولی بھالی لڑکی، مجھے کچھ پتا نہیں. ایک مرتبہ میرے والد اور والدہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے، میں ایسا کہتی تو میرے گھر میں میری والدہ اور میرے والد ہم بیٹھے ہوئے تھے، بیٹی کی خیر خبر لینے آ گئے. سید اکبر، ان کی بیوی اور عائشہ، اتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. ان دنوں حضور نے دیکھا تینوں بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے. کئی دنوں کے بعد حضور آئے تھے میرے گھر میں اور آ کر بیٹھ گئے اور میرے قریب بھی بیٹھے، ابو بکر کے قریب بیٹھے. میں سمجھ گیا کہ روٹے ہوئے ہیں. اور حضور نے آ کر کیا کیا؟ زور سے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. یہ بہت بڑا مجمع ہے، بیان کرنا ہے. میں ایسا کہنے لگی کہ میں بھی تعجب پڑ گئی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. بات کرنی ہے تو سیدھی بات کرنے ضروری ہے. تو بات کرنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں نیچی کی. میرے والد بھی بیٹھے ہیں، میری والدہ بھی بیٹھی ہیں، میں بھی بیٹھی ہوں، اور حضور نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا دیکھا نہیں میری طرف دیکھا نہیں، نگاہ نیچی کر کے. میں کہا عائشہ مدینہ منورہ میں بات چل رہی ہے تمہارے متعلق، یا تو یہ بات صحیح ہے یا یہ بات غلط ہے. دونوں چیزیں ہیں، یا تو صحیح ہے یا غلط ہے. اگر صحیح ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا. اور اگر غلط ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کسی طریقے سے بھی اس کا ازالہ یا اس کی ترتیب، کبھی تمہاری برات کوئی بھی چیز نازل ہوگی. میں کہتی ہے کہ اتنی بڑی بات میں نے سن لی حضور کے منہ سے تو میں ایک دم سے جو ہے بیٹھ گئی شیرنی کی طرح، سمجھ گئے ایک دم شیرنی کی طرف. اور میں نے میرے والد سے کہا آپ جواب گڑبڑ ہوگی، بیٹی میں جواب نہیں دے سکتا. ماں سے کہا ماں جواب دو، ماں نے کہا بیٹی میں جواب نہیں دے سکتا. تو عائشہ کہتی ہے میں نے ہمت کر کے جواب دیا. میں نے کہا میں اگر یہ کہہ دوں ہم اس سے چوک ہوئی ہے تو تم تینوں خوش ہو جاؤ گے. ہاں غلطی کا اقرار کر لیا، غلطی کا اقرار کر لیا. اور اگر میں کہوں مجھ سے چوک نہیں ہوئی تو تم مانو گے نہیں. بس میں تو ایک ہی بات کہتی ہوں، سب مجھے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا.
یہ کہہ کر میں وہاں سے غصے میں کھڑی ہو گئی, اپنا دامن چھٹک کر ادھر بیٹھے ہوئے, اب وہ بیٹھے ہوئے, ابو بکر کی اہلیہ بیٹھی ہوئی, اور وہی مکان میں باہر کمرے کے اندر ہی بقی کی طرف جھاڑو شروع ہوتا ہے. وہاں سے اس طرف جو ہے کچھ بستر وغیرہ پڑا ہوا تھا, رکھا ہوا تھا, وہاں میں اس طرف منہ کر کے غصے میں لیٹ گئی. جہاں میں لیٹی تو حضور بھی نکل گئے, ابو بکر بھی نکل گئے, میری ماں بھی چلی گئی, کوئی آواز نہیں. میں نے کہا کچھ آواز ہونی چاہیے, میں نے کنکھنیوں سے دیکھا تو گھر خالی, کوئی نہیں. مکانات چھوٹے چھوٹے, پڑوس کے مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا. میں سن رہی ہوں, میں سن رہی ہوں. اور علی کو بلا کر کہا کہ علی یہ ساری باتیں جب ایک چیز دل میں ہے, نہیں ہے دل میں ایک بات پڑی ہوئی ہے دل کے اندر کوئی. ہر علی سے کہا علی کیا رہا یہ تیری عائشہ کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں. علی نے کہا کہ ابھی تک کیوں ٹینشن لے, مدینہ میں عائشہ بہت ہے, اتنا ٹینشن کیا کیوں لینے کا. اور حضرت میں آپ سے رائے دیتا ہوں, اگر آپ کو تحقیق کرنی ہے نا, آپ کسی کو مت پوچھو, آپ جو اس کی مانجی ہے بریرہ اس کو بلا کے پوچھ لو. مانجی کو پتا ہوتا ہے کہ عورت کیا کرتی ہے, کہاں جاتی ہے, ہر فیصلے رہتی ہے. ہاں یہ بات تیری ٹھیک ہے. جب حضور نے وہی بیٹھے بیٹھے ایسا کہہ رہی ہے, میں سن رہی ہوں, سب میں سن رہی ہوں. اسی لیے میں عائشہ جو ہے وہ کبھی کبھی پہلے سے ناراض ہوتی تھی کہ تم نے یہ کیوں کہا, مدینہ میں عائشہ ہے بہت. میں تو عمر کا مقام بتانا چاہتا ہوں. ڈر آدمی جتنا پرانا ہوگا اتنا ڈرے گا, جتنا روز پرانا ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا. بریرہ کو بلایا, بریرہ تم جانتی ہو میں اللہ کا نبی ہوں. ہاں ہاں, سب بتاؤ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, اتنا اچھی لڑکی ہے, کوئی قصور؟ ہاں یہ قصور ہے. اگر بریرہ کہہ رہی, اور یہاں کہہ رہی تو کمرے چھوٹے چھوٹے تھے, دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی, تو میرا خیال میں بھی جملے ہاں ہاں یہ قصور ہے. اور جب یہ قصور ہے تو میں نے اور کان لگا لی. کیا قصور بتا رہی؟ کہ قصور یہ ہے کہ یہ آٹا گنتی ہے, آٹا گننے کے بعد سو جاتی ہے, بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے. قصور نہیں ہے. اب آخر میں حضور نے حضرت عثمان کو بلایا, سب کو بلایا, سارے تفصیل میں نہیں جاتا, 7:30 بجے بیان ختم کرنا ہے 7:45 تک. اب حضرت عمر کو بلایا. حضرت عمر کہتے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ کیا چل رہا ہے. عمر مجھے بہت تکلیف ہے. حضرت عمر نے کہا کہ بتائیے کیا ہے, میں خاص مشورہ کرنا چاہتا ہوں. ہاں بولیے کیا مشورہ؟ یہ کہا حضرت عمر نے خود سے کہا عائشہ کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں. ہاں تو حضرت یہ مشورہ تو آپ کو میرا تنہائی میں ہوگا, مجمع کے سامنے نہیں ہوگا, تنہائی. ابھی بولنا جاؤ بھائی جاؤ جاؤ جاؤ, سب کو نکالا. حضرت دروازہ بند کر, اب مشورہ ہو رہا. کون ہے حضرت عمر؟ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بتائیے, یہ کہیں عائشہ کے بارے میں باتیں چل رہی ہے, بہت ٹینشن. خالی آپ اور ہم ٹینشن نہیں ہے, حضور بھی ٹینشن کر رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا, خالی آپ اور ہم ٹینشن میں نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اللہ کا نظام ہے. کبھی کبھی اور اللہ کی جو ہے کبھی بندے کو مدینہ آسمان خاموش ہے. حالانکہ نہیں کا دروازہ کھلا ہوا, آج تو نہیں کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے. رات رات زور حضور کروٹیں لیتے رہتے, نیند نہیں آئی, بھول جاتے تھے چیزیں. کوئی چیز رکھی ہے کہیں بھول جاتے, کو میں بھول گیا کہاں ہے کہاں ہے, ٹینشن فکر. اب حضرت عمر کو بولا, حضرت عمر نے کہا کہ حضرت
یعنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر جو ہے بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور بزرگ کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر یہ کہا حضرت مجھے اس بات کا جواب دیجیے کہ عائشہ کا نکاح آپ نے کیا ہے یا اللہ نے کروایا ہے؟ جب یہ سوال کیا تو اس کو خاموش ہو گئے. اب ایک پوائنٹ ہے کہ آپ نے کیا ہے کہ اللہ نے کروایا؟ آپ نے کہا اللہ نے کروایا. آپ نے نہیں کہا تھا کہ عائشہ کی صورت لائی گئی میرے سامنے اور پھر جبریل علیہ السلام لائے اور پھر آسمان پر طے ہوا اور آپ کے ساتھ نکاح ہوا؟ یہ کہا ہاں یاد آ گیا. پھر حضرت عمر نے کہا کہ حضرت آپ کے بدن پر گندی مکھی ناپاک مکھی بھی نہیں بیٹھا. آپ کے سائے کے اوپر مشرک اپنا پاؤں نہیں رکھتا. سایہ جو پڑتا ہے نبی کے سائے پر مشرک کا قدم نہیں پڑتا. تو آپ کے بدن پر گندی مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی تو آپ کے حرم میں اللہ گندی عورت دے گا؟ اور پھر زور سے کہا حضرت عمر نے ہاذا بہتان عظیم. مدینہ ہل گیا، مدینہ ہل گیا، ملائکہ بھی ہل گئی. ہاذا بہتان عظیم. بس جہاں یہ جملہ کہا ہاذا بہتان عظیم سورہ برات یہ اس کے عائشہ کی آیت نازل ہونی شروع ہوئی اور وہی ٹکڑا قرآن میں نازل ہوا سبحانک ھذا بہتان عظیم. حضور نے کہا جب میرا دل خالی ہو گیا اللہ آپ نے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر. اتنا اونچا آدمی، اتنا پرانا آدمی ڈر گئے. تو حضور فوراً آئے اللہ عائشہ کے بعد. جب آئے تھے نازل ہوئی ابو بکر بھی آ گئے، ام رومان بھی آ گئی، وہ بھی آ گئی، دوسری مائیں بھی آ گئی، یہ آ گئی اور کہا کیا ہنی اللہ کے یا عائشہ، عائشہ ہنی اللہ کے یا اویس چلے لیے خوشخبری ہے. بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، دھمال والا نہیں. یہ عربوں میں بیان کرتا ہوں، میں نے کہا بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے لیکن لیلا نام مت رکھنا. لوگ لیلا کے کسی کو پکارتے ہیں لیلا. حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں کہتے تھے اویس، کبھی صدیقہ کہتے تھے، کبھی عفیفہ کہتے تھے، کبھی حمیرہ کہتے تھے. یہ پیار والے نام، کبھی صدیقہ کبھی عفیفہ. عائشہ کہتی ہے کہ جب مجھے اویس کہہ کے پکارتے تھے تو میرے لیے عید کا دن ہوتا تھا کہ آج حضور خوش. ہنی اللہ کے یا اویس، اویس تیرے لیے خوشخبری ہے. قرآن کی آیت نازل ہوئی، جہاں قرآن کی آیت نازل ہونے کی بات کی تیری بارات کے سلسلے میں صدیق اکبر نے بڑھ کے کہا عائشہ جلدی سے حضور کے پیشانے کو بوسا دو. ماں عائشہ نے کہا نہیں. حضور کا شکریہ ادا کرو. ماں عائشہ نے کہا نہیں، میں میرا اللہ کا شکریہ ادا کروں، تم تو سب شک میں پڑے ہوئے. ماں عائشہ نے تم تو سب شک میں پڑے ہوئے. ایک کو بلا کر حضور پوچھتے تھے، ام سلمہ کو بلا کر پوچھتے تھے، حضرت فاطمہ کو بلا کر پوچھتے تھے عائشہ کے بارے میں کیا خیال بیٹی ہے نا. حضرت دوسری جو ماں ہے میمونہ بلا کر پوچھتے تھے عائشہ کے بارے میں کیا، اور سب الگ الگ جواب دیتی. کبھی انشاءاللہ آپ کے پاس دوسری مرتبہ آئے تو پورا بتاؤں گا کس نے کیا جواب دیا، کس نے کیا جواب دیا، کس نے کیا جواب دیا. سب نے جواب دیا یہ. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ بہتان ہے. اتنا ان کے دل میں بات آئی اور قرآن نازل ہو گیا. اتنا اونچا آدمی لیکن روتا بہت تھا، اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر. آپ حضرات کو بالکل دل سے نصیحت کرتا ہوں، یہ حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ایک دعا پڑھنے کا اہتمام کرو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سے میں نے یہ دعا ترمذی شریف میں پڑھی اور پڑھائی ہے تب سے میں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا ہے. پہاڑ جیسے حالات آتے تھے، پہاڑ جیسے، لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ ان حالات سے مجھے نکال لیتا تھا.
آپ کو یاد کرا دوں دعا بھائی، پڑھو میرے ساتھ، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے میرے پیارے اللہ مجھے صحیح راستہ بتا اور میرے نفس کی برائی سے میری حفاظت کر۔ یہ حدیث کی دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی حضرت حسین کو کہ پڑھا کرو تمہیں دنیا اور آخرت میں حضور۔ اس دعا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اس جملے کا نور ہے، اس کے اندر الفاظ کا نور ہے۔ اور رہا مرکز کا چھوڑنا، مرکز چھوڑا بھائی، مرکز تو جو ہے مدینہ والے نے مرکز چھوڑا تھا۔ 17 دن تک مسجد نبی بن رہی ہے، آپ کو قصہ یاد نہیں ہے؟ 17 دن تک مسجد نبی بن رہی ہے، زنا کے بچے پیدا ہوئے مدینہ میں، بھول گئے سب، بڑے بڑے لوگ چلے گئے کیونکہ اعلان کیا تھا کہ مرکز میں مدینہ کے مرکز میں آنا ہے تو بیعت کرو ورنہ چلے جاؤ۔ کوئی مکہ چلا گیا، کوئی بصرہ چلا گیا، کوئی کوفہ چلا گیا، کوئی شام چلا گیا، گھوڑے بندے رہے 17 دن تک۔ ایک سعید ابن مسیب باب السلام جو ہے مدینہ منورہ کے دروازے، پرانا دروازہ ہے، وہ ہوتا تھا اس زمانے میں۔ ان کا کوئی رشتے دار باب السلام کی ڈیوٹی پر تھا، سعید ابن مسیب کا۔ یہ سعید ابن مسیب روتے ہوئے گئے اور یہ کہا کہ مسجد نبوی بن رہے، یہ میری غیرت، مجھے غیرت ہے کہ حضور کی مسجد بن گئی تو مجھے کسی طرح سے داخل کر دے۔ وہ ڈیوٹیاں ہوتے تھے نا 10 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی تھی، تو رات کی ڈیوٹی پر وہ ان کا رشتے دار تھا باب السلام پر۔ کوئی جانے نہیں مسجد میں، ہاں جو جانا چاہے پہلے بیعت کرو، جو جانا چاہے پہلے بیعت کرو۔ تو جو مخلص صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، ہم مرکز چھوڑو، کوئی بات نہیں۔ مرکز جو ہے چہار دیواری کا نام نہیں ہے، جہاں کام ہوگا وہ مرکز ہوگا۔ آپ یہاں کام ہوگا، اللہ ظالموں کو مرکز بنا دے گا۔ مرکز تو عدل سے بدلتا رہا ہے، چہار دیواری کا نام نہیں کہ 4 دیواری ہو مرکز ہے نا۔ مدینہ جیسا مرکز 17 دن تک بن رہا، وہاں تو بڑوں بڑوں کی خدمتیں کی۔ ایک سعید ابن مسیب تھے، وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے اور اس پہ جا کر کہا مجھے جو پیسے لینے وہ لے لے، جو چاہیے تو کر، مجھے داخل کر دے، میں چپکے اندر کمرے کو نماز تو پڑھوں گا، درست تو پڑھوں گا۔ تو رات کو تنہائی میں سب سوئے ہوئے تھے مدینہ والے اور سعید ابن مسیب کو داخل کر دیا۔ وہ گھوڑے جو بندے ہوئے تھے اس کے بیچ میں ہی وہ سو جاتی تھی۔ جب حالات ٹھیک ہو گئے مدینہ کے مرکز کے، اور جو بھی حالات تھے وہ ٹھیک ہو گئے، تو اس کے بعد لوگوں نے سعید ابن مسیب سے پوچھا کہ تم جو ہے یہاں مسجد نبوی میں رہتے تھے، کوئی نماز تو ہوتی نہیں تھی، اذان تو ہوتی نہیں تھی، تو تمہیں کیسے پتا چلتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا؟ تو سعید ابن مسیب روتے روتے جواب دیتے تھے جب نماز کا وقت آتا تھا تو حضور کی خبر سے اذان کی آواز آتی، کبھی ابو بکر اذان دیتے تھے، کبھی عمر اذان دیتے تھے، اور کبھی بکری میں سے آواز آتی تھی، میں سنتا تھا کوئی اذان دے رہا ہے، میں نماز پڑھتا تھا۔ زندہ کیسے رہے؟ زمزم کا پانی لے کے گیا تھا، کھجوریں لے کے گیا تھا، تاریخ دیکھو، تاریخ میں چیزیں ملی کیا کہ اذان کی میں پہچانتا تھا کہ حضور کی آواز، صحابی نہیں، لیکن مجھے لگتا تھا، روحانیت سے لگتا تھا کہ حضور کی آواز۔ جو ان کا حادثہ غیبی کا قصہ ہوا ہے وہ اسی وقت ہوا ہے۔ سعید ابن مسیب بہت ٹینشن میں رہتے، اپنا قصہ خود سناتے تھے سعید ابن مسیب کہ میرے دادا یا میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تھوڑا سا قصہ پورا کروں
کہ سعید بن مسیب کہتے تھے کہ میرے دادا ہے میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ تو میرا دادا نے کہا غم حزن. تو اس نے فرمایا نام بدلو. تو دادا نے اور نانا نے کہا کہ میرے باپ دادا نے رکھا ہے کیسے بدلو؟ باپ دادا نے رکھا ہے کیسے بدلو؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بدل تو کوئی بات نہیں. تو سعید بن مسیب کہتے تھے میرے دادا نے نانا نے جب یہ نام نہیں بدلا تو آج ہمارے یہاں 100 نسلیں ہو گئی ہیں, اتنی نسلیں ہو گئی ہیں, لیکن ہمارے ہر نسل میں ٹینشن 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 چلا آ رہا. اوپر والے نے نام نہیں بدلا وہ ہم بھگت رہے. تو یہی میں وہاں سویا ہوا تھا مسجد نبوی میں, ایک ہاتھی سے غیبی جنات آیا اور جنات نے میرے پاؤں سے مجھے لات ماری ہے, کھڑا ہو. میں ڈرا, میں نے کہا یہ ہاتھوں پہ آدمی تو آئی نہیں سکتا, دروازہ بند ہے, یہ کون آ گیا؟ سعید بن مسیب بھی کہتے تھے کہ میں تو حضور کی آواز میں نماز پڑھ لیتا تھا, لیکن جنات نماز پڑھتے, جنات نماز پڑھتے. تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ اس نے لات ماری تو میں ایک دم سے دیکھا تو کوئی دکھائی نہیں ہے, پھر سو گیا. ٹینشن میں آدمی نیند بھی آ گئے, تھوڑا سو گئے تھوڑا کم. تو میں کتابوں میں لکھا ہے کہ سعید بن مسیب قدمے کا میرے رسول کا لات ماری, کھڑا ہو. ارے بھی تو ہے کون بتا تو صحیح. تو اس سے کہا میں آج کے گئے تھی, اس سے بتاؤ کیا کہنا. تو آواز آتی تھی, دکھائی نہیں دیتا تھا. تو کہا بہت ٹینشن میں ہوگا. ہاں بہت ٹینشن میں. ایک تو مرکز کا ٹینشن ہے, یہ مرکز کا ٹینشن مدینہ کا, اور دوسرا ٹینشن جو ہے گھر کا ہوتا ہے گھر میں. تو وہ آدمی غیبی نے کہا میں تجھے ایک دعا سکھاتا ہوں, وہ دعا یاد کر لے. میں دعا سکھاتا ہوں, وہ دعا یاد کر. تو اس نے مجھے دعا سکھائی, پڑھ لو میرے ساتھ. اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. یہ دعا سکھائی, یہ دعا پڑھ. اس کے بعد اللہ سے مدد مانگ. سعید بن مسیب کہتے ہیں میں نے وہ دعا پڑھنی شروع کی, اللہ سے مدد مانگنی شروع کی, میرے سارے ٹینشن ختم ہو گئے. میں نے میری کتاب ذکر موتی میں لکھا ہے, جو کہ حوالے کی دعا بھی لکھی ہے لیکن مختصر لکھی ہے. میں نے لکھا ہے کہ جتنے بھی یہ دعا لکھی ہے مفسر نے, جہاں پر اس نے نیچے لکھا ہے نوٹ کر کے کہ میں نے بھی یہ دعا مانگنی شروع کی, اللہ نے ہماری میری پریشانیاں دور کی. تو میں نے میری کتاب میں لکھا کہ میں نے بھی یہ دعا پڑھنی شروع کی, اللہ نے میری پریشانیاں دور کی. ہر جس نے بھی قصہ لکھا ہے اس نے نیچے نوٹ کر کے ملحوظہ لکھتے ہیں عربی کے اندر, ملحوظہ خاصہ کہ خاص پوائنٹ کہ یہ دعا میں نے پڑھنی شروع کی تھی, میں نے میری پریشانی میں دور ہوئی. تو جب میں نے قصہ لکھا اپنی کتاب کے اندر تو میں نے مختصر لکھا ہے کہ تفصیل سے لکھا نہیں ہے, لیکن دعا ضرور لکھی ہے شاید پہلی جلد میں دوسری جلد میں. تو اس میں جو میں نے لکھا نوٹ, ہم تو نوٹ لکھیں گے, یہ کیا لکھے تو نوٹ کبھی میں نے بھی دعا مانگنی شروع کی تو اللہ نے میری پریشانی بھی دور کر دی. حالات کا اتار چڑھاؤ. اب وہ یہ بنساری اتنا اونچا آدمی ہے, وہ یہ بنتا ہے. مرکز میں گیا, مرکز میں جا کر کہا بھائی مجھے فلاں ضرورت ہے, کسی نے جھڑپ کیا, جاؤ نہیں یہاں پر بات مت کرو, مجبور ہیں ہم. یہ کوئی مسئلہ ہوا ہے. میں نے مولانا زبیر صاحب کو قصہ سنایا, مولانا زبیر صاحب ہچکے مار گئے. میں حضور کا میزبان ہوں, میں اتنا پرانا ہوں, تم میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو. نہیں مجبور لے جاؤ, بات ہے. اور وہ انصاری جو ہے وہ روتے رہے. حضور خواب میں آئے اور حضور نے خواب میں آ کر کہا تو نے میری بہت خدمت کی ہے. ایسے وقت میں خدمت کی ہے جب مدینہ میں کوئی ذرا بہت پوچھنے والا نہیں تھا.
ایسا مت کر، فکر مت کر، میں تجھے رائے دیتا ہوں عبداللہ ابن عباس کے پاس چلا ہے۔ عبداللہ ابن عباس بصرہ کوفہ کے گورنر تھے، ابو ایوب انصاری مدینہ کے مرکز سے چلے اور وہاں پہنچے۔ عبداللہ ابن عباس کو پتا چلا کہ ابو ایوب انصاری آ رہے، تو عبداللہ ابن عباس نے اپنا گورنر ہاؤس خالی کر دیا، گورنر ہاؤس خالی، اور بہت شان و شوکت کے ساتھ استقبال کے ساتھ باہر دینے کے لیے گئے۔ ابو ایوب انصاری نے دیکھا کہ میں غریب آدمی ایک جگہ سے دھکے پڑے ہیں، میں اتنا پرانا آدمی کہ حضور کے میں نے کتنی خدمت کی، سارے صحابہ جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بغیر پوچھے آتے، بعض گھر مدینہ میں ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پوچھے چلے جاتے تھے، بے کچھ ہے کھانے کو کھلا دو، ان میں ابو ایوب انصاری کا مکان تھا۔ لیکن یہ جو بد اخلاقی دیکھی ابو ایوب انصاری بہت روئے، حضور نے خواب میں آ کر کا برداشت کر دیا، جیسے حنین میں حضور نے کہا میں آپ سے وہی کہتا ہوں یا للانصار یا للانصار، اور جن کی خدمت کرنے والوں، اور جن کی خدمت کرنے والوں، دسترخوان بچھیں گے تمہارا کوئی بھاؤ نہیں پوچھے گا، حاجی آئیں گے تمہارا کوئی بھاؤ نہیں پوچھے گا، کاریں آئیں گی تمہارا کوئی بھاؤ نہیں پوچھے گا، تمہیں جانا ہوگا منزل پر، بس کی لائن میں کھڑا رہنا پڑے گا، اور دوسرے جو ہے وہ جھاڑ کے ساتھ 50 کی کار میں اپنی منزل پر پہنچیں گے۔ یہ آپ نے حنین میں دے دیا ہے کام کرنے والوں کو کہ اور دین کے کام کرنے والوں، اور دین کے کام کرنے والوں، دین کے لیے قربانیاں تم نے دی ہیں، آج میں نے مہاجرین کو مال دیا ہے، تم کو مال نہیں دیا ہے، بس اے دین کے کام کرنے والوں حالات آئیں گے برداشت کر لینا۔ یہ حضور کہہ رہے ہیں حنین میں، اب وہی انصاری کی قصہ تو حضور کے بات کا ہے، اجے معاویہ کے زمانے کا ہے، یہ تو حضور کہہ رہے ہیں حنین میں، جب تم پر حالات آئیں گے دسترخوان بچھیں گے تمہارا کوئی بھاؤ نہیں پوچھے گا، کسی جگہ جاؤ گے تمہیں جھٹکا مار کے نکالو یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، نکالو یہ ہمارے مشورے میں نہیں آ رہے، یہ ہماری مسجد میں نہیں آ رہے، ہماری مسجد میں جماعت کی کہہ رہے، برداشت کر لینا، یہ حضور کہہ رہے ہیں برداشت کر لینا، حشر کے میدان میں آ جانا اور میرے کان میں مجھے یاد دلا دینا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم جو کہو گے میں تم کو اللہ سے دلوا دوں گا، یہ حضور کہہ چکے ہیں انہیں۔ پھر جملہ کہا یہ مہاجرین اپنے گھروں پہ لوٹیں گے سورج غروب ہونے کے بعد، کوئی مال کو لے کے لوٹے گا، کوئی گھوڑا لے کے لوٹے گا، کوئی کار لے کے لوٹے گا، ایک کار کا جملہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا، کوئی سونا چاندی کو لے کے لوٹے گا، اور تم اپنے گھروں پہ لوٹو گے اللہ اور اس کے رسول کو لے کے لوٹو گے۔ پھر کہا ان لوگوں کی مثال میرے کپڑے کے باہر کے حصے کی ہے اور تمہاری مثال میرے کپڑے کے اندر کے حصے۔ پھر جملہ کہا لو سلک الناس وادیا وسلک الانصار وادیا لسلکت وادی الانصار، لوگ اگر ایک وادی پر چلیں اور دین کے لیے قربانیاں دینے والے کھپنے والے ایک وادی پر چلیں، میں انصار کی وادی پہ کیا کروں۔ پھر جملہ کہا میرا مرنا بھی تم میں ہے، میرا جینا بھی تم میں ہے، میری قبر بھی تم میں ہے، جہاں دین والے قربانیاں دیں گے میرے قبر وہی بنے گی۔ اس جملے کے اب وہ یہ انصاری سے خاتمہ نہ کرنا برداشت کر جھیل دے، بددعا نہیں دلوائی، لعنت نہیں کروائی، ختم کرو اللہ نہیں، خراب بچہ نہیں۔ اب وہ انصاری جب پہنچے تو عبداللہ ابن عباس بہت گھوڑے لے کر مال لے کر پہنچے، باقیہ لے کر۔ اب وہی انصاری نے کہا کہ تم کیوں آئے ہو اتنا سارا؟ میں نے کہا آدمی اتنی من المسلمین، نکالنا آپ حضور کے میزبان ہو اور پرانے ہو، حضور کو جو میزبانی تم نے کی ہے ہمیں کیا، میں نے میرا گورنر صاحب خانے کرا دیا ہے، آپ وہاں ٹھہریے اور میں چھوٹے کمرے میں منتقل ہو جاؤں گا۔ اب وہ یہ انصاری نے کہا کہ نہیں گورنر ہاؤس میں آپ رہیے، مجھے چھوٹے کمرے میں رہیے، نکلنا۔ اب وہ انصاری اصرار کرتے رہے، عبداللہ بن عباس انکار کرتے رہے،
جب ابو ایوب انصاری نے بہت اصرار کیا تو عبداللہ ابن عباس بہت روئے اور ایک جملہ کہا، اگر میں نے تمہارا اکرام نہیں کیا حشر کے میدان میں حضور کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، تو نے میرے میزبان کا اکرام نہیں کیا۔ ٹھہرایا، جب آرام ہو گیا تو پھر عبداللہ ابن عباس ہو جائے گا، بتائیے کیوں آئے؟ تب ابو ایوب انصاری نے کہا مجھے میرے گھوڑے چاہیے، میری زمین ہے اس کے لیے غلام چاہیے، یعنی زمین کا کام کرنے کے لیے مجھے یہ چاہیے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا اور کوئی حاجت ہے؟ کہا نہیں یہی حاجت ہے۔ یہ کہا جتنا آپ نے مانگا ہے اس سے ڈبل میں آپ کو دیتا ہوں، تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ اخلاق والا معاملہ کروں گا۔ تو انہوں نے بتا اخلاق سے کیے وہ چھوڑ دو، اس کو بھول جاؤ، ان کو معاف کرو۔ تربیت کی ضرورت ہے، تربیت کی۔ آج کل ہمارے ساتھی میں تربیت نہیں، اس لیے لڑائی ہو رہی ہے۔ تربیت ہو نا، نہامن کے گورنر تھے، نہامن ہے ایران میں، نہامن کے گورنر ہے، جس قصہ کے بعد ختم کروں تو علماء نے لکھا ہے کہ نہامن کے جو گورنر تھے ان کا بادشاہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ بادشاہ نے یہ جو راتیں چل رہی ہے ہماری دسمبر کی جنوری کی، تو جو بادشاہ تھا اس نے خاص قسم کے جوڑے سلوائے بڑے ٹھیک، اور سارے گورنروں کو بلائے ایک میدان میں دعوت۔ یہ قصہ بہت دھیان سے سننا۔ تربیت، آج ہمیں تربیت مل گئی بغیر تربیت کے، کوئی تربیت نہیں۔ کسی نے اگر 3 چیلے لگا لیے وہ سمجھتا ہے کہ جبریل بن گیا۔ مردوں کو پیر بننے کا بہت شوق اور عورتوں کا اپائی بننے کا بہت شوق، تو پیر بننے سے کوئی آدمی پیر نہیں بنتا، اور تربیت ہوتی ہے پیر بننے کے لیے، مرد بننے کی تربیت ہوتی ہے۔ یہ نہامن کا جو قصہ سنا رہا ہوں، بادشاہ نے سب کو جمع کیا، بادشاہ تخت پر بیٹھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں تھی، سردی تھی، کئی گورنر تھے، سب سے بڑے گورنر یہ تھے جن کا قصہ سنا رہا ہوں، گورنروں کے درجے ہوتے ہیں نا۔ اب ایک گورنر نیچے بیٹھے ہوئے، انہیں نزلہ، ناک میں سے پانی نکل رہا ہے، اچانک ان کو چھینک آ گئی۔ جب چھینک آئی تو سارے گورنر نے دیکھا ان کی طرف، بادشاہ نے بھی دیکھا، تو وہ جو شاہی جوڑا تھا انہوں نے اس کی آستے سے اپنے ناک میں پوچھا۔ بادشاہ دیکھ گیا، بادشاہ کو غصہ آیا، کہہ رہے 1 لاکھ دینار کا یہ جوڑا ہے، اور یہ جوڑے کی یہ قیمت کہ تمہیں ناک پہنچ رہا ہے، اگر یہ جوڑا لے لو اس سے، تو گورنر سے ہٹا دو اس کو، گورنر سے ہٹا دو، اور مجلس کرکری ہو گئی، چلو کھانا فکروں میں دے دو، واپس چلو، آج مجلس نہیں ہوگی، بعد میں دیکھیں گے۔ تو معاملہ موڈ خراب ہو گیا، سمجھانے کے لیے موڈ خراب ہو گیا۔ خیر گورنر نے وہ جبہ لے لیا، گورنر سے ہٹا بھی دیا، اور تو پھر معذور بھی کر دیا۔ اب یہ جو نہامن کے بڑے گورنر تھے، 2 دن کے بعد یہ بادشاہ کے پاس آئے، اور بادشاہ کے پاس آ کر کہا کہ بادشاہ سلاوت، میں آپ سے ایک بات پوچھنے آیا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا کون؟ لیکن وہ ان کے پاس ایسا جبہ ہوتا تھا، ابھی بھی ہے، یہ جس بادشاہوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں تو ہر ایک کے کارڈ الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک کارڈ ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہو تو پوچھے گا نہیں، دوسرا کارڈ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے آگے تک وہاں تک جا سکتے ہو تو پوچھے گا نہیں، ایک کارڈ ایسا ہوتا ہے بالکل VIP جیسا کہ آپ ڈائریکٹ بادشاہ کے پاس اسے کمرے میں جاتے ہیں۔ ان کے پاس وہ کارڈ تھا کہ بادشاہ کے پاس فوراً کوئی بولنے والا نہیں، وہ پہن کے چلے جاتے۔ تو یہ گئے اور بادشاہ نے کہا بادشاہ سلامت ایک بات پوچھنے آئے ہوں، سے کیا؟ یہ کہا کہ کسی کو چھینک آتی ہے تو اختیاری ہوتی ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا، بادشاہ نے کہا میں سمجھ گیا، تو جو اشارہ کر رہا ہے رات والے قصے کی طرف، اسے وہ معاملہ مت چھیڑ میرے سامنے، وہ اگر چھیڑے گا تو تجھے بھی گورنر سے نکال دے، تیری بھی چھٹی۔ تو وہ نہامن کے جو گورنر تھے، نہامن یہ ایران کا ایک علاقہ ہے اور بہت دور کا علاقہ ہے،
تو وہ انہوں نے جو ہے اپنا جبا ویسے نکالا، بادشاہ کے سامنے رکھ دیا، یہ جبا مبارک، مجھے گورنری کی ضرورت نہیں۔ اسی سے وہاں سے چلے اور بغداد آئے، جنید بغدادی کے پاس، نہامن کے گورنر، معروف مشہور آدمی، اور جنید بغدادی کے پاس آ کر کہا کہ اللہ نے تمہیں جو دولت دی ہے مجھے دو۔ جنید بغدادی نے کہا کہ فری دوں یا پیسے سے دوں؟ فری دوں کا تو قدر نہیں ہوگی، سنگت تو فری میں ملی ہے، اس سے قدر نہیں، فری دوں کا تو قدر نہیں ہوگی، پیسے سے دوں کا تو تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، کڑکا ہے تو پہلے گورنری چھوڑ پھر دوں گا۔ تو انہوں نے وہی کہا، میں نے گورنری چھوڑ دی، یہ کہا چلو 1 سال تک نہاون جاؤ، اور نہاون جا کر جتوں پر بھی تم نے ظلم کیا ہے ان سے معافی مانگو۔ حکومت اور ظلم یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں، اقتدار اور ظلم یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں، بندے دونوں بھائی ہیں، حکومت اور ظلم، اقتدار اور ظلم، جتنوں پر تم نے ظلم کیا ہے معافی مانگو جا۔ یہ تربیت 1 سال تک۔ نہاون کے گورنر بیواؤں کے گھر پر کھڑے ہیں، کون ہے؟ گورنر روب تھا ان کا، معاف کرنا تمہارے شوہر کو میں نے قتل کروایا تھا، تمہاری زمین میں نے لی، کیسی منہ سے پورے 1 سال تک گھر گھر جا کر معافی مانگی، گھر گھر جا کر۔ آدھے 1 سال کے بعد آئے بغداد، جنید بغدادی نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت میں نے سب سے معافی مانگ لی، لیکن 2 آدمی نہیں ملے مجھے، ہو سکتا ہے مر گئے ہوں، یا ہو سکتا ہے نہاون چھوڑ کر کسی اور علاقے میں خراسان چلے گئے ہوں، کہیں چلے گئے ہوں، میں ان کو ڈھونڈ نہیں سکا، کوشش بہت کی، لیکن 1 آدمی کے بدلے میں 1 لاکھ دینار میں نے سب کا کر دیا۔ تو جنید بغدادی نے کیا کہا؟ ابھی بھی مال کی محبت کافی ہے، 1 لاکھ دینار کا نام تیرے زبان پر آیا کیوں؟ ابھی بھی رہ گئے، چلو 1 سال بغداد میں پھل بیچو۔ بغداد میں گاڑی لگوائی 1 سال، تو نہاون کے گورنر صاحب تھے، بہت اچھے پھل ہے، بہت اچھے سیب ہے، بہت اچھے انگور ہیں، پھر لوگ کہتے تھے گورنر صاحب صبح سے لے کر شام تک پھل بیچو بغداد کی گلیوں میں، اور رات کو ہمارے خانقاہ میں آ کر سو جاؤ، کوئی فکر نہیں دیا، تو پڑھنے کی چیزیں بتائی، نماز کی پابندی کرو، پھل بیچو۔ 1 سال 2 سال ہو گئے، تیسرے سال ہی آئے، حضرت 2 سال ہو گئے، اچھا تو چلیے 1 سال جو ہے ہمارے خانقاہ کے بیت الخلا صاحب کو 1 سال بیت الخلا صاحب کر رہے، 3 سال ہو گئے، 4تھا سال، جب 4تھا سال آیا تو اب جو ہے کچھ پڑھنے کا بتایا، یہ اللہ کا نام پڑھو، وہ پڑھا۔ اب 5واں سال آیا تو 5واں سال نے کہا اتنی مشکل کے بعد جو ہے مرید بنا دے کر خلافت دے دے رہے، آج تو ماشاء اللہ منٹوں میں خلافت مل جاتی۔ اب آئے اور آنے کے بعد کہا اچھا آپ بتاؤ کیسا پاتے ہو اپنے آپ کو؟ یوں کہا کہ حضرت میں جو ہے بہت گنہگار ہوں، زمین کے اوپر مجھ سے برا کوئی آدمی نہیں ہے۔ تو جنید بغدادی نے کہا بس اللہ نے تجھے پہنچا دیا، میں تجھے خلیفہ بناتا ہوں، تو دین کا کام کر۔ یہ کون تھے؟ ابو بکر شبلی، یہ ابو بکر شبلی، تاریخ میں نام کیا ہے؟ جنید بغدادی کہتے تھے میرا شاگرد ہے، مجھ سے آگے بڑھ گیا، خالی لوگوں کو یہ دیکھتے تھے، بس کسی گاؤں سے گزرتے تھے یہ دیکھتے تھے۔ ابو بکر شبلی کا تذکرہ پڑھو آپ کسی جگہ جو صوفیہ کی کتاب ملے گا، تو وہ خالی یہ دیکھتے رہتا، لوگوں کو اللہ ہدایت دے دیتا۔ تربیت یہ نقش بندی، تو نقش بندی کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو پیر لوگ ہوتے تھے، بزرگ لوگ ہوتے تھے، وہ دل کے اوپر جو ہے اللہ لکھتے تھے، پھر مرید آیا تو لکھتے تھے اللہ، پھر اپنے ہاتھ سے یوں مارتے تھے، نقش ہو جاتا تھا اللہ۔ اس نے نقش بندی کہ بڑوں بڑوں کے پیر بنے ابو بکر شبلی، کہ اس زمانے میں ان سے بڑا کوئی آدمی نہیں تھا، اتنی تربیت کے بعد آدمی اوپر آتا تھا، آج کی تربیت بھی نہیں ہے، اس لیے تربیت آسان یہ ہے، ہر برداشت کرو،
کرے گا کہ کوئی لڑائی نہیں کرنی، کوئی انشاءاللہ لڑائی نہیں کرے گی. جب کوئی نہ کرو کام لے لگے رہو، دعا مانگتے رہو، پھر خیرات کرتے رہو، چلتے رہو، کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور یہ دعا کا اہتمام کرو، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اور سب کا اکرام ہمارے دل، سب کی عزت ہمارے دل، دونوں جگہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم سب کی عزت کریں، سب کا اکرام، سب کا احترام. ایک آدمی میرے پاس آیا، یہ کہا کہ مولانا میں جو ہے وہ فلاں فلاں کو ہدیہ دیتا تھا، کیا کرو ہدیہ دوں؟ ہاں میں نے کہا ضرور دو، میں نے کہا ضرور دو، اس میں کیا کہ میں فلاں کو بھی دیتا تھا، فلاں کو بھی دیتا تھا، فلاں کو بھی دیتا تھا. اب سے ہمارے مشرف لوگ، میں نے کہا مشرف لوگ ہوا کوئی کافر تو ہوا نہیں ہے، ہم تو کافر کو دینے کا بھی کہتے ہیں، کافر کو بھی دو، ہماری شریف سے کہتی ہے سب کو دو. جو ہدیہ دیتے تھے سب کو دو. جو تعلق لا تنسوا الفضل بینکم، یہ اصول ہے. آپس میں اچھا برتاؤ کرنے میں غفلت مت برتو، ٹھیک ہے بھائی. اور مشورے کا، جہاں تک مشورے کا تعلق ہے صحیح. ارے میرے بھائی جنت میں نماز نہیں ہے لیکن جنت میں مشورہ ہے، جنت میں تبلیغ نہیں ہے لیکن جنت میں مشورہ ہے. حدیث پڑھو، جب اللہ کا دیدار ہوگا آخر میں اللہ تعالیٰ وہ لگائیں گے، دسترخوان لگائیں گے، چلو یہ کھلاؤ، یہ کھلاؤ، یہ کھلاؤ، یہ کھلاؤ. آخر میں پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا خیال ہے، تو جنتی کیا کہیں گے؟ ہم تو ہمارے علماء سے مشورہ کریں گے. ہماری مشورہ ہوگا، مشورہ تو کرنا پڑے گا. اذان کے بارے میں مشورہ ہوا نہیں ہوا؟ حضرت فاطمہ کی شادی میں مشورہ ہوا نہیں ہوا؟ ارے بتاؤ، ممبر بنانے میں مشورہ ہوا نہیں ہوا؟ پوچھتے گئے حضرت عائشہ کے قصے میں کتنے صحابہ سے حضور نے پوچھا. اس لیے سیدھی سیدھی بات، اللہ نے پوری سورۃ شورى نازل کی ہے. میں عورتوں کے بیان میں کہتا ہوں تمہاری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ سورۃ نساء اللہ نے نازل کی، سورۃ رجال نہیں ملے گی. ہم پوری سورۃ شورى اللہ نے نازل کی ہے. اور سورۃ شورى میں آپ حامی مین سے خاص سے لے کر آخر تک دیکھو دائی کی صفات ملے گی. فلذلك فادع، ایک نمبر فاستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله في الكتاب وامرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير. یہ 10 صفتیں دائی کی شورى والوں کی اس آیت میں موجود ہے. تم تو مولوی ہو، تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو بھائی. فلذلك فادع واستقم، فاستقم كما امرت، جیسا کہا گیا نبی سے ویسا کرو. فلا تتبع اهواءهم، ان کی باتوں میں زیادہ مت آؤ. وقل آمنت بما انزل الله من کتاب، میں اللہ نے جو اتارا ہے میں ایسا ہی کروں گا. وامرت لأعدل بينكم، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ آپس میں تمہیں انصاف کے ساتھ لے کے چلو. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے عمل ہمارے ساتھ، تمہارے عمل تمہارے. یہ قرآن نہیں. لا حجت میں ہم تو کوئی حجت نہیں کرتے، کوئی لڑائی وڑائی نہیں کرتے. لا حجت بیننا وبینکم، یہ اصول ہے. اور اسے میں دوسری آپ آئے تو دیکھو، میں ذرا تفصیل سے کیا کروں، آپ تھوڑا دیکھنا. حامی میں مسلم خاص کا ترجمہ دیکھو آپ، 4-5-6 روپئے 7-8 روپئے مجھے ذہن میں نہیں ہے. اور مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر دیکھو، اور وہ جب میری تفسیر آ جائے گا تو وہ دیکھنا، تو اس میں آپ کو کوئی نئی چیزیں ملے گی انشاءاللہ. ہم تو عوام الناس سے لے کے چلتے ہیں، عوام الناس سمجھ جانے، یہ بڑی ترتیب ہوتی ہے. یہ 10 صفتیں دائی کی بیان کی اور غیر بیان کی ہے کہ جو غیر کی چیزیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. غلو نہیں، غرور نہیں، غیبت نہیں، غل نہیں، یہ چیزوں میں بچو. غیبت، غرور، غل، یہ ساری چیزیں جو ہے جہنم میں لے جانے والی. غیر سے یہ رضائی، یہ آپ کو قرآن شریف میں الگ الگ ملے. تو سر انشاءاللہ محبت کے ساتھ کام کرو گے انشاءاللہ، اجتماعیت کے ساتھ. اب بتاؤ
سارا مجمع یہ نیت کرے کہ مرتے دم تک انشاءاللہ ہمیں دین پر چلنا. دیکھو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ تم شورا کے ساتھ تھے کہ عمارت کے ساتھ تھے. ذہن میں رکھنا. یہ بھی نہیں پوچھے گا اور 3 چلے دیے تھے نہیں دیے تھے تو نہیں پوچھے گا. یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ موجودہ جماعتیں بیٹھے تھے نہیں بیٹھے تھے. تو 3 چلے مسجد کو لگواتے تاکہ دین پر پہنچے. دین آئے. دین اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے 3 چلا لگا رہا ہے تو کیا فائدہ ہوا بھائی. مکہ مکرمہ میں میرا بیان تھا اربن عربی عورتوں میں اور عربی مردوں میں. میں کار میں بیٹھا تو میسج آیا. ایک لڑکی نے میسج کیا دیکھیے آپ ہمارے یہاں بیان کے لیے آ رہے ہو, جب بیان کے لیے آپ آؤ گے تو بالکل آپ کے سامنے ہی میرا شوہر بیٹھا ہوا ہے. ایسا امامہ ہے, ایسا چشمہ ہے, ایسی انگوٹھی ہے, ایسی گھڑی ہے اور اس کے مسواک بھی ہے اور یہ ہے وہ ہے. ساتھ چیز لکھی. حضرت نے آپ کو کیا بتاؤں, یہ آپ کے پاس جب آتا ہے 4 مہینہ لگانے کے لیے تو جبریل کا بھائی بن کے رہتا ہے اور میرے پاس آتا ہے تو ابلیس کا بھائی بن کے رہتا ہے. یہ اس نے لکھا. پھر آخر میں کیا لکھتی ہے شیخ ملوثہ خاصہ لیسا شیطان اخو ابلیس. شیطان کا بھائی نہیں کہہ رہی میں, ابلیس کا بھائی کہہ رہی. یعنی ابلیس شیطان سے بھی اوپر ہوتا ہے. کیا پیدا ہوا. والد صاحب فرماتے تھے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے کہ دنیا کا بگڑا ہوا تبلیغ میں آ کر سدھر جائے گا اور تبلیغ کا بگڑا ہوا مکہ مدینہ جا کر بھی نہیں سدھرے گا. یہ بگڑنا نہیں ہے, یہ تو بننے کا راستہ ہے, نبیوں کا راستہ ہے. لڑائی نہیں کرنی. ہمارا لہج ہے پرانا لہج. لیکن کے فقیر ایک مشورہ تھا بنگلہ دیش بہت اہم. حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ابا, تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے ابا جو ہے خصوصی مشورے میں دونوں بیٹھے تو حضرت نے کہا بڑی عمر کیا جواب دے, کیا جواب. ہمیشہ یاد رکھنا تبلیغ کے کام میں کوئی شان بندی کرے گا تو اس کی شان بندی نہیں چلے گی, تو شانہ بنے گا تو اللہ کی طرف سے ہے. حضرت نے ہمارے ابا سے پوچھا کہ مولوی عمر کہتے تھے, مولوی عمر کیا کہیں. کہ حضرت آپ کی جو رائے ہو. تو حضرت نے کہا بھائی ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ ہم تو لکیر کا فقیر ہیں. جیسا بڑوں نے کہا ہے ہم نے اسی طرح خود کر کے نہیں. ہمارے ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب صبح دوسرے دن مشورہ بیٹھے سب, حضرت بھی آئے, ابا بھی آئے, بھائی عبداللہ وغیرہ سب بات رکھی. تو حضرت نے کہا بھائی ہم تو لکیر کے فقیر ہیں, جیسے ہمیں پرانا ہمارا کام بزرگوں نے دیا ہے اسی طریقے سے لے کر چلیں گے, اسی میں خیر اور برکت ہے. سارے مجمع نے قبول کر لیا. اور ایک جملہ میں کہتا ہوں, ہر زمانے میں اللہ کی اونٹنی الگ الگ ہوتی ہے. یہ سمجھے نا, میں گیا تھا مدائن صالح اور وہاں محلہ ہے لیلا مجنون کا گاؤں. مدائن جب تبوک جاتے ہیں تو پہلے خیبر آتا ہے, پھر مدائن صالح آتا ہے, پھر لیلا مجنون کا گاؤں آتا ہے, پھر تبوک آتا ہے. محلہ نانو لیلا مجنون کے گاؤں کا. تو وہاں لیلا مجنون کے گاؤں میں سب سے زیادہ جادو ہوتا ہے اس وقت میں. سب جگہ گھر میں جادو کیا ہے نہیں کیا. تو وہاں بیان کرتے ہیں پھر یار مدائن صالح میں بھی عرب ہوتے تھے. میں نے عربوں سے کہا کہ دیکھو ہر زمانے میں اللہ کی اونٹنی الگ الگ ہوتی ہے. اس زمانے میں تبلیغ کا کام یہ اللہ کی اونٹنی ہے. برائی کے ساتھ اسے کوئی پکڑے گا وہ ختم ہو جائے. لا تمسوها بسوء, یہ زمانے کی اونٹنی ہے. یا قوم هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تاکل فی ارض اللہ لا تمسوها بسوء. یہ سب برائی کے ساتھ چھونا بھی مت, پکڑنا نہیں, چھونا بھی مت. پکڑو گے چھونا سے ختم ہو جائے. ہر زمانے میں اللہ کی اونٹنی الگ الگ ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھنا. ہر زمانے میں کسی زمانے میں کیا, کسی زمانے میں کیا. اس لیے ہمیں ہمیں لڑائی بڑھائی کی اکرام, محبت, ہدیہ, دعا کرنا, مانگنا, رونا, لڑنا بڑھنا نہیں. کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا چلیے
آپ سمجھے لڑو گے تو نہیں انشاءاللہ، ایسے مالے کا معلوم لڑائی نہیں آتی، میں سمجھتا ہوں سیدھے سادے لوگ ہیں۔ اب بتاؤ کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ بتاؤ 3 دن چلنے کے لیے کون تیار ہے؟ بیان کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا، لیکن بیان کا مضمون پورا نہیں ہوا، ابھی بہت کچھ باتیں رہ گئی۔ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کھولتا گیا کہ یہ کہوں، بعد میں انشاءاللہ جب زندہ رہے تو بیان کر دیں گے۔ اب بتاؤ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ رایا سے جماعتیں بن رہے ماشاء اللہ، مجمع سے بتایا ساتھی پتا ہوگا رایا میں اجتماع ہے، یہ بھی پتا ہوگا آپ لوگوں کو۔ میں جو حضرات اوپر اور نیچے تشکیل والی اور اعلانات ہے جماعتوں کا اعلان صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمارے دلوں پر اقرار ہے، ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، نہ اور حرم نے دیکھا، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا۔ اے اللہ اپنے کرم سے تو ہمیں معاف فرما دے، اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے بیٹھے ہیں سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ اے اللہ ہم بہت پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے آپس میں محبتیں ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے آپس میں محبتیں ڈال دے۔ اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا ہم پر احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعا میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس نورانی مسجد میں اور اس نورانی مجلس میں، اس نورانی مسجد میں اور اس نورانی مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں اور آسمانوں تک یہ فرشتے موجود ہیں، آمین کہہ رہے ہیں۔ اے نورانی مسجد کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے اللہ تو کب تک روٹھا رہے گا؟ آج عرب بھی پریشان ہے، آج ہندوستان والے بھی پریشان ہیں، عجم بھی پریشان ہے۔ اے اللہ ان آنسوؤں کو قبول فرما لے۔ وہ پانی جو بادلوں سے آتا ہے اس سے کھیتیاں ہری بھری ہوتی ہیں، یہ پانی مرد مومن کی آنکھوں سے نکل رہا ہے۔ اے اللہ اس سے اسلام کے بعد کو ہرا بھرا کر دے۔ اے اللہ اسلام کے بعد کو ہرا بھرا کر دے۔ اے اللہ پورے مالیگاؤں والوں کو قبول فرما لے، ان کے مردوں کو قبول فرما لے، ان کی عورتوں کو قبول فرما لے، ان کے لڑکے لڑکیوں کو قبول فرما لے، ان کے چھوٹے بڑوں کو قبول فرما لے، اور قرب جوار کے علاقے والوں کو قبول فرما لے، اور ساری دنیا کے لوگوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ خالی ہاتھ ہم سے واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علوم مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستقبل الاخیار میں شامل فرما دے، عباد صالحین میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کپڑے تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، قیمتی گھڑیاں اتار لی جائیں گی، قیمتی موبائل چھڑوا لیے جائیں گے، قیمتی انگوٹھیاں نکال لی جائیں گی، قیمتی کپڑے نکال لیے جائیں
کے قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ قبر میں ہمارا بہترین ساتھی قرآن ہو رہا ہو، قبر میں ہمارا بہترین ساتھی قرآن ہو رہا ہو تو اس کے بعد تصور کا شکل پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں تو بھلا بننے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کپڑوں پر گناہوں کے داغ موجود ہیں، اے اللہ سب جگہ کالے داغ موجود ہیں، اے اللہ ان داغوں کو دھو دے اور ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جائز مراد ہو آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں، آخر میں ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورت پیدا فرما۔ اے اللہ جس کام کے کرنے سے تو خوش ہوتا ہو وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جس کام کے کرنے سے تو ناراض ہوتا ہو اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے دین کے خاطر ساری دنیا میں آنا جانا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، سو کے قاتل نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا تو نے کھول دیا، بدکار عورت نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا تو نے کھول دیا، اب ہماری باری آئی ہے۔ اے اللہ ہم بھی تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے رحم و کرم کا دروازہ کشادہ فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ اس مجلس میں کوئی ہمیں یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ نے ہماری بڑی خدمت کی، ہم بیمار ہوتے تھے رات رات بھر ماں باپ نہیں سوتے تھے، ماں اٹھ کر آتی تھی اور دیکھتی تھی بخار اترے کہ نہیں اترا، سفر میں جاتے تھے جب تک منزل پر نہیں پہنچتے تھے باپ کو فکر ہوتا تھا منزل پر بچہ پہنچایا کہ نہیں پہنچا۔ اے اللہ وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی بیٹا ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے جب ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے ان کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ سے پوچھتے ہیں میں نے کوئی نیک کام تو نہیں کیا، میرا درجہ بلند کیسا ہو گیا؟ اور اس نے جواب دیتے ہیں تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے، تیرا درجہ بلند ہو گیا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جو زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر نادانی کی وجہ سے ہم ان کی خدمت نہ کر سکے ہو تو اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ جو حقوق تیرے ہیں ہم نے ضائع کیے ہیں تو معاف فرما دے، اور جو حقوق تیرے بندے بندیوں کے ہیں ہم ادا نہ کر سکے ان حقوق کو ہماری طرف سے تو ادا فرما دے اور ہمیں ان حقوق سے بری فرما دے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ اس مجلس میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں۔ اگر یہ مجمع اس علاقے کے کسی غریب کے دروازے پر چلا جائے صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس غریب کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کے دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ اے اللہ جب یہ مجمع ختم ہو جائے گا اپنے گھروں پر روانہ ہوں گے، تیرے آسمانوں پر اعلان ہوگا کھڑے ہو جاؤ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ ہمیں تیرے اس نیک بندے میں شامل فرما کہ اللہ جن کے گناہ معاف ہو چکے ہو، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما۔ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں
سے نجات دے دے، اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما دے، اس امت کو حرام بستروں سے نجات دے دے۔ اے اللہ موائد جہر سے ہماری حفاظت فرما، زمانے کے تقلبات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ برادران وطن کے ہدایت کے فیصلے فرما، برادران وطن کے ہدایت کے فیصلے فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی کلام سن لو، دیکھو مسافر کرنا مشکل ہے، میں آپ کو سلام کروں، آپ سلام کا جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔